بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناولز کاٹیج میں خوش آمدید۔ ہمارے آج کے ناول کا نام ہے سیکنڈ چانس اور اس کی رائٹر ہیں فضیلہ عبدالقدیر۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کا ناول۔ کبھی کبھی زندگی سلو موشن ہو جاتی ہے، وقت رک رک کر سسک کر چلتا ہے اور یوں لگتا ہے جیسے زندگی جمود کا شکار ہو گئی ہو۔ آج ابھی اس لمحہ زندگی ٹھہرے پانی کا جوہر محسوس ہوتی تھی، ورنہ تو یہیں اسی زندگی کے 10 سال برقی رفتار سے کیسے گزرے خبر بھی نہ ہوئی، اور اب آج متعلقہ ہونے کے بعد 10 گھنٹے بھی نہیں گزر رہے تھے۔ سب خالی خالی سا تھا، ہاتھ، دل اور گود بچوں کو یاد کر کر کے سسکی سی نکلی تھی۔ ایک تو بالکل چھوٹا تھا، اس ماہ ہی تو اسے دودھ چھڑوانے کا ارادہ تھا۔ 22 ماہ کا بچہ کیسے اس کے بغیر رہ رہا ہوگا؟ اس کی بچیاں جو ہمیشہ اس سے چپکی رہتی تھیں، کیسے رات گزرے گی ان کی؟ صحیح کہتا تھا مرتضیٰ، وہ کچھ زیادہ ہی ناشکری ہے۔ ایک گھر اور چھت گنوا دی، بچے رول گئے اور خود وہ کسی غیر کے ایک کمرے کے فلیٹ کی بالکنی میں سکری بیٹھی تھی۔ بھائیوں اور بھابھیوں نے خوب ڈانٹا تھا، اس کی بے وقوفی پر لعنت ملامت کی، اور واپس دادو چلے گئے، اسے ساتھ بھی نہیں لے کر گئے۔ کیا وہ اتنی بری تھی؟ کیا اتنے سال کی ریاضت کسی گنتی میں نہ تھی؟ اور کیا اتنا آسان تھا 10 سال کا بندھن توڑ دینا؟ پچھتاوے سے ابھر رہے تھے، سر پر ہاتھ مارے وہ اپنی غلطی پر رو رہی تھی جسے سدھارا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ کیا کر دیا تھا اس نے؟ 4 دن کی زندگی تھی، نکل ہی جاتی۔ کیوں اس نے خلا کا مطالبہ کر دیا تھا؟ پتھر پڑ گئے تھے عقل پر۔ کیوں جھگڑا تول دیا؟ ہمیشہ کی طرح سہ لیتی، چپ ہو جاتی، یا جھک کر معافی مانگ لیتی۔ اب کہاں کچھ ہو سکتا تھا؟ عروسہ اور شیریں جب فلیٹ میں داخل ہوئیں تو وہ اندھیرے میں سر گھٹنوں سے لگائے با آواز رو رہی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، بے ترہم سے طیبہ کو دیکھا۔ کیا تھی وہ اور کیا بن گئی تھی؟ الجھے بال، فربا اور بے ڈول جسم، بکھرا حلیہ، جو کبھی صاف جلد اور بڑی خوبصورت آنکھوں والی حسین لڑکی تھی، اب ہلکے بڑی آنکھوں اور جھریوں کے نشان زدہ چہرے والی بدصورت عورت میں بدل گئی تھی۔ تبا چلو کھانا کھا لو۔ عروسہ اس کے پاس بیٹھی۔ میرے بچوں کو کس نے کھانا پوچھا ہوگا؟ صدام نے تو دوپہر بھی نہیں کھایا تھا، مجھے وقت ہی نہیں ملا، اسے ہی دوپہر کے چاول کھلا رہی تھی میں۔ میری بچیاں تو میرے علاوہ کسی سے کوئی فرمائش نہیں کرتی۔ یہ کیا کر دیا میں نے؟ اپنی انا میں اپنے بچوں کی زندگی خراب کر دی میں نے، ان کا بچپن بکھر گیا۔ طیبہ عروسہ کا ہاتھ تھامے اور زور سے رو رہی تھی۔ اب پچھتا رہی ہے پاگل۔ شری کا دل کیا اس کا سر دیوار میں دے مرے یا اپنا مار دے۔ عروسہ نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ ہاں پچھتا رہی ہوں، میرا گھر بکھر گیا، وہ گھر جسے میں نے اپنی عزت نفس مار کر بنایا، اپنا آپ مار دیا، غلاموں کی سی زندگی گزاری، اپنا بچہ کھویا، اور آخر میں نے اپنے اور بچے بھی گنوا دیے۔ طیبہ چیخ کر بولی، شیریں پلیز، شی از ڈپریسڈ۔ عروسہ نے نرمی سے کہا تو وہ سر ہلا دی۔ عروسہ نے اس کے چادر سے جھانکتے رونکھے بال کان کے پیچھے اڑسے اور اس کا چہرہ صاف کیا۔ یہ مشکل وقت ہے، لیکن اس سے کم جو تم گزار رہی ہو، کیونکہ اس میں تانے نہیں ہوں گے، ہمت سے زیادہ کام نہیں ہوگا، اور تمہیں نتیجہ ملے گا۔ عروسہ کی بات پر وہ بے چارگی سے اسے دیکھنے لگی۔ کھانا کھاؤ اور لیٹ جاؤ، ابھی کوئی بات نہیں کریں گے، آج کی رات تمہارے لیے بہت مشکل ہوگی، لیکن اسے صرف تمہیں گزارنی ہے۔ شیریں نے بھی اس کا ہاتھ تھاما، آنکھیں پھر آنسوؤں سے بھرنے لگیں۔ کھانا کھلا کر شیریں نے اس کا کب سے پہنا ہوا عبایا اتارا اور اسے بستر پر لٹا کر اس پر چادر ڈال دی۔ اب وہ تھی اور بہت سی یادیں تھیں، گزرے ماہ سال میں پہلی آوازیں کچھ دیر پہلے کی تھی۔ بھابیاں عدالت لگائے کھڑی تھیں۔ محبت کرتا تھا؟ ہاں کرتا تو تھا شاید۔ مار پیٹ کرتا تھا؟ نہیں، 10 سالوں میں 2 ہی تھپڑ مارے تھے۔ عورت بھی بھلا مار بھول سکتی ہے؟ کپڑے لتے اور گھمانا پھرانا؟ کپڑے میری ساس لاتی تھی کہ مجھے اس شہر کا کیا پتا، اور گھومنے بھی سب کے ساتھ ہی جاتے تھے۔ کیا نیت بری تھی؟ دوسری عورتوں پر نظر رکھتا تھا؟ نہیں، ہرگز بھی نہیں۔ ہاں مجھے یہ کہتا تھا کہ فلاں کی بیوی کو دیکھو اور خود کو دیکھو، تو پھر یہ تو ٹھیک ہی کہتا تھا نا؟ دیکھا خود کو، کہاں سے 30-31 سال کی لگتی ہو؟ ارے اتنا کام کرنے والی عورتوں کے جسم ایسے بھدے نہیں ہوتے، یہ تو بستر توڑنے والیوں کے ہو جاتے ہیں۔ بھائی میں تھک گئی تھی، میں نے بہت کوشش کی۔ وہ درد سے مار جائے سے بولی، کوشش کرتی تو کسی اور کے در پہ بیٹھی ہوتی؟ ارے اپنا گھر کاروبار، اتنا اچھا آدمی، تم اسے بھی نہ سنبھال سکی؟ بائی گڑرا رہے تھے۔ کتنے اچھے ہیں مرتضیٰ بھائی، ارے پچھلی دفعہ ناراض ہو کر آئی تھی تو روتے ہوئے منانے آئے تھے وہ، کبھی تمہارے بھائی روئے میرے سامنے، اور یہ عزت نفس تمہاری 10 سال بعد کیوں جاگی ہے بھلا؟ اقصیٰ بھابی چمکار کر بولی،
बस भाभी, कुछ औरतें बहुत नाशुक्री होती हैं। निम्रा भाभी ने भी अपना हिस्सा डाला। मैंने सब्र किया था, मैंने अपना जिगर अपने दांतों से काटा है। ताइबा ने अपनी ज़ात पर गुजरी कहानी मुहावरे में बयान की थी, लेकिन समझने वाले होते तो समझते। वहाँ तो सब सवाल उठाने वाले थे। सवाल दर सवाल, आंसुओं में डूबे जवाब, तंजियाँ हंसी और दर्द में डूबी सिसकियाँ मांगी, तशद्दुद के निशान बराए सबूत। जवाब में कैसे दिखाएं? ज़हनी जमूद, गिरहें उलझने और अफसुर्दगी, गम, दुख, तनाव और मायूसी। अब बस चुपचाप मेरी बेइज्जती देखते जाना। पोते के लिए हामला बहू को 8 लोगों में बेइज्जत करना कहाँ का इंसाफ है? ताइबा ने वो मुश्किल आवाज़ भींची हुई थी, खुलकर रो भी नहीं सकती थी कि बच्चियाँ उठ जाती। वो अलग परेशानी और बराबर में सास को आवाज़ जाती तो वो अदालत अलग। तो तुम्हें उसे डांटना नहीं चाहिए था ना? मुर्तज़ा भी आहिस्ता से बोला। वो तंजीला से चिप्स छीन रहा था, उसने नहीं दी तो उसके बाल खींचे। मेरी बच्चियाँ सिसकियाँ भर रही थी। ताइबा ज़रा गुस्से से बोली। मुर्तज़ा ने नरमी से सोई हुई तंजीला के सर पर हाथ फेरा और उसका सर चूमा। शुक्र, अपनी औलाद की कुछ तो परवाह थी उसे। यार मैं क्या करूं, फिर अम्मी बड़ी हैं, उनसे बदतमीज़ी करूं? वो झुंझला कर बोला। और उन्होंने टांग जितने बदतमीज़ बच्चे के लिए मुझे खड़ी खड़ी सुनाई। उष्णा को चाय पीनी थी, ख़त्म हो गई तो उसकी भी मैं जिम्मेदार। वो रो दी। यार तो ज़्यादा बना लिया करो, उनके बाबा और भाई पीते हैं तो वो भी मांगते हैं। मुर्तज़ा ने उसे देखकर हल्के गुस्से से कहा। मैं नौकरानी हूँ सबकी। खाना अलग है तो चाय अपने घर से पी पिला कर आए ना। मैं बता रही हूँ मुर्तज़ा, इस हाल में मुझसे अब ये जी हुजूरियाँ नहीं होती हैं। ताइबा फैसला सुनाने वाले अंदाज में बोली। और मैं तुम्हें 1000 बार बता चुका हूँ, इस घर में रहना है तो मेरे माँ बाप का भी करना है, भाइयों का भी करना है और उनके बच्चों का भी, वरना जा सकती हो। मुर्तज़ा अब उसका बाजू थामे गर्रा रहा था और ताइबा ने नम आंखों से उसे देखा। क्या ये मेरा घर नहीं है? वो भर्राई आवाज़ में बोली। मेरा घर तुम्हारा घर है, लेकिन तुम समझती नहीं हो तो मैं क्या करूं? तुम खुद अपने आप को मुलाजमा से कंपेयर कर रही हो। मुर्तज़ा की आंखों में तैश की सुर्खी थी जो सिर्फ ताइबा ही देखती थी, वरना और दुनिया के लिए वो एक ठंडे मिजाज का आदमी था। कल इतवार है और तुम सारा मूड ख़राब कर रही हो। एक तो वैसे ही तुमने अपना हशर ख़राब कर रखा है, कम अज़ कम रात में ही मुंह और जिस्म पर कुछ लगा लिया करो। मुर्तज़ा ने तस्दीक से उसका बाजू छोड़ा। कुछ देर बाद वो तकरीबन ख़त्म हो चुके शादी वाले मेकअप से मेकअप कर रही थी कि जब जब मुर्तज़ा से फरमाइश की उसने उसे फालतू खर्चा ही कहकर रद्द कर दिया था। ताइबा ने भी की आंखों से मेकअप की गिनी चुनी चीज़ें देखीं और इससे ज़्यादा चीज़ों से तो वो बचपन में खेल लिया करती थी। तुम सोई नहीं हो? वो उसे ना पाकर बाहर आया तो वो बड़े बड़े देगचों में झुकी चमचे घुमा रही थी। सर उठाकर शिकायती निगाहों से उसे देखा और स्लैब से तौलिया उठाकर चेहरे और गर्दन से पसीना पोंछा। फिर खामोशी से वापस चमचा घुमाने लगी। मुर्तज़ा को जून की गर्मी में उसे आग में मुंह दिए देखकर झुर्री आई थी। सारे घर वाले दोपहर का खाना खाकर नींद ले रहे थे। वो तो कुर्बानी का गोश्त बांटकर 1 बजे ही सो गया था और अभी उठा था। बच्चियां सो रही थीं और वो 7वें महीने की हामला किचन में गोश्त और मसाला जात में उलझी थी। ताइबा, आराम किया तुमने? मुर्तज़ा ने उसका बाजू पकड़कर पूछा। वो नफ़ी में सर हिला गई और पल्लू से नाक पूंछी। देखते ही देखते वो बेआवाज़ रोने लगी। अम्मी ने सबको रात के खाने पर भी रोका है, सब एसी में सो रहे हैं। वो आहिस्ता से नम आवाज़ में बोली। तो तुम भी आराम करो, शाम में देख लेना, और भाभी अभी हेल्प करवा देंगी ना? मुर्तज़ा नरमी से बोला। आपने उन्हें अपने हिस्से का गोश्त समेटने के अलावा कुछ करते देखा है? वो यहाँ सिर्फ खाना खाने आती हैं। वो जलकर बोली। उनके मियाँ के फरमाइशी प्रोग्राम अलग और अम्मी माँ सदके करके पूछती हैं। उसे हालांकि मालूम था कि इस बहस के आखिर में भी उसका दिल जलना ही था, लेकिन फिर भी। यार एक दिन की बात है, मेरी खातिर। वो हाथ था में मिन्नत से बोला तो वो सर हिला गई। बर्तन रख देना, काम वाली के पैसे मैं दे दूंगा। मुर्तज़ा ने तौलिया उठाकर उसका भीगा चेहरा साफ किया तो वो बुझे दिल से मुस्कुरा दी। खाना दे दो, भूख लगी है, वो मासूमियत से बोला तो वो सर हिला गई। अम्मी कह रही थी कि आज कुर्बानी की सफाई भी काम वाली से करवाएंगी। आई थी ना? मुर्तज़ा वहीं कुर्सी पर बैठ गया, टेबल फ़ैन खोलकर अपनी तरफ किया। हाँ आई थी, मैंने और साइमा ने मिलकर धुलाई की थी। ताइबा ने धुले हुए पाए उबलने के लिए रखे और भुने हुए बिरयानी के गोश्त में पानी डालकर उसे गलने के लिए छोड़ दिया। मजाल है जो आपकी एक भाभी ने किसी काम को हाथ लगाया हो, ना ही अम्मी उन्हें किसी काम का कहती हैं। अम्मी को तो मेरा एहसास होना चाहिए ना। उसे खाना देकर अब ताइबा प्यास करते हुए बोल रही थी। आवाज़ नम हो रही थी। माँ तो थी नहीं दुनिया में, बहनें भी अल्लाह ने नहीं दी थी, और बहनों जैसी दोस्तों को फ़ोन करने का वक्त कहाँ था। एक मुर्तज़ा को पसंद नहीं थी कि अकेली रहती थी, खुद कमाती थी, तो वो आज़ाद ख्याल थी और ताइबा का उससे दूर रहना बेहतर था। और दूसरी से उसकी टाइमिंग नहीं मिलती थी। वो भी शादीशुदा थी, ले दे के वही था जिससे दिल हल्का करने लग जाती थी वो। मगर वो शुक्रगुजार मत होना। मुर्तज़ा ने खशमे निगाह से उसे देखा और रोटी प्लेट में फेंकी। क्यों एहसास हो मेरी माँ को? हाँ, वो तो शुरू से उस बच्चे के खिलाफ है। मैंने मेडिसिन लाया था ना, मैं। तुम ही मौलमा बनकर बैठी थी। कत्ल कहकर तुमने ही इसे ज़िंदगी देने का फ़ैसला किया था ना। अब भुगतो।
तेज़ लहजे में जिताकर वो फिर रोटी उठाकर जल्दी जल्दी निवाले लेने लगा। फिर याद आने पर गर्दन मोड़कर उसे देखा, जल्दी निवाला चिबाया। और अब्बू कितना गुस्सा थे। सुनना तो मुझे पड़ा ना, कोई आसान है बच्चे पालना, महंगाई देखी है, बच्चे का खर्चा, जचकी का खर्चा, कपड़ों के अलग खर्चे, कमाने जाओ तो पता लगे कैसे कमाया जाता है। तुम्हें तो बैठे बैठे सब मिल रहा है, फिर भी नाशुक्री हो। मुर्तज़ा दांत पीट कर उसे जान का खर्चा भी गिनवा रहा था, जिसे रिस्क उसकी माँ की हड्डियों से मिल रहा था। मुझे आपकी भाभी जैसा कुछ नहीं मिल रहा है। वो गुस्से से किचन से निकली और उसके सर पर खड़ी हुई। आज उन्होंने ब्रांड के महंगे जोड़े पहने हैं और मैंने अपना दामन उठाया। ऐसा जोड़ा सना भाभी की काम वाली गोश्त मांगने आई थी, उसने भी पहना था। आप भी तो दुकान जाते हो ना, मैं भी इस घर की बहू हूँ, तो इतना फ़र्क क्यों? दुख और बेबसी से दामन छोड़ा। अपना और उनका मुवाजना मत करो। रिश्तेदारों में अम्मी तुम्हारी तारीफ़ें करती हैं, उनकी नहीं। मुर्तज़ा की आंखें गुस्से से सुर्ख होने लगी। क्या करूँ इस तारीफ़ का जो मेरे मुंह पर भी नहीं की जाती? मुझे तो नुक्स ही गिनवाए जाते हैं। जैसे दोपहर में समरा भाभी को नमक ज़्यादा लगा तो अम्मी ने 100 सलवातें सुनाई। आप बताओ क्या नमक ज़्यादा है? वो फिर रो दी। हाँ, नमकीन गोश्त में मामूली सा ज़्यादा है। मुर्तज़ा ने आम मर्द की तरह माँ का पर्दा रखा। समरा को कलेजी में ज़्यादा लगा था और अम्मी ने भी इस पर मुझे सुनाया। ताइबा ने उसकी आंखों में देख कर जिताया तो मुर्तज़ा एकदम खड़ा हुआ। क्या चाह रही हो? तुम्हारे लिए जन्नत ख़राब कर लूँ अपनी? हाँ, वो बड़ी हैं, बर्दाश्त करो, नहीं तो अपने भाई के घर चली जाओ। जब उसके पास जवाब नहीं होते थे तो उसके पास धमकी होती थी, और ये धमकी औरत के गले पर कुंद छुरी जैसी होती है। सारी उम्र इसी जमा तफरीक तकसीम में निकल जाती है कि उसका घर कौन सा है जिसके कदमों तले जन्नत रख दी गई थी। एक मर्द सारी ज़िंदगी छत के लिए उसे कांटों पर क्यों घसीटता था? वो दस्तरखान उठा रही थी जब मुर्तज़ा घर में घुसा था। उसके 2 भाई यहीं थे, उनकी बीवियाँ मैके थीं। वो लोग दुकान से जल्दी आगे थे। मुर्तज़ा किसी माल की डिलीवरी के लिए गया था। ताइबा के लिए अलावा सबने खाना खा लिया। वो मुर्तज़ा का इंतज़ार कर रही थी। मुर्तज़ा भी दरवाजे में था कि उसकी अम्मी ने उसे उसकी 2 साल की बेटी के स्लैब से गिरने का बताया। वो जो ट्रैफिक से उलझता वो मुश्किल घर पहुंचा था। बीवी की लापरवाही पर सारा गुस्सा उसके गाल पर थप्पड़ की सूरत उंडेल दिया। वो हक्का बक्का खड़ी थी। पहली बार थप्पड़, वो भी बड़े मजमे में। जाहिल औरत, बच्ची को स्लैब पर कौन बिठाता है? 2 बच्चे संभाले नहीं जाते हैं और पैदा करने चली हो। करती क्या हो सारा दिन? काम क्या है तुम्हारे? वो ताने वो रोज़ सास के मुंह से सुनती ही थी और आज मुर्तज़ा उन्हीं की ज़ुबान लिए बैठा था। मैं रोटियां डाल रही थी, अम्मी ने मना कर दिया। अम्मी ने मना कर दिया रखने से, तो क्या करती मैं? वो रोकर बोली। हाथ अब तक दाएं गाल पर था। अब इस बुढ़ापे में भी मैं तुम्हारे बच्चे संभालूं? मैंने अपने पाल लिए, तुम अपने देख लो। पाल नहीं सकती तो पैदा क्यों कर रही हो? उसकी सास तस्बीह घुमाती हुई बोली। मुझे आपके बच्चों से फुर्सत मिले तो अपने पालूंगी ना। उसका इशारा दोनों भाइयों की तरफ था। आपने अपने बच्चे बड़े नहीं किए, अब तक गोद में पल रहे हैं। आप थक गई तो मेरी गोद में डाल दिए। ताइबा उनके सामने आकर बोली। और मैं जिसे पैदा कर रही हूँ वो भी आपकी नस्ल है। देख रहे हो मुर्तज़ा, ये कितनी बदतमीज़ी कर रही है। ये दिन में भी यूं ही ज़ुबान चलाती है। उसकी सास ने पल्लू मुँह पर रख कर रोना शुरू कर दिया। मुर्तज़ा पर प्रेशर पड़ा तो बिना उसके पूरे दिनों की परवाह किए बगैर पहले से ज़ोर से उसे थप्पड़ मारा। ताइबा नीचे की तरफ पेट के बल गिरी। ये थे वो 2 थप्पड़ जो उसे 10 साल शादी में पड़े थे और उसे कभी भूले नहीं थे और ना कभी भूलने थे। वो होश में आई तो हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में थी। पेट पर कोई बोझ नहीं था, पहलू भी खाली था। गर्दन घुमाने पर अटेंडेंट के लिए लगे बेंच पर उसकी सास तस्बीह घुमाती और होंठ बदबदाती नजर आई। कमर के निचले हिस्से में दर्द की लहर उठी तो चेहरे पर तकलीफ के आसार के साथ मुंह से कराह निकली और बेख्तियार माँ याद आई थी। अम्मी, उसने वो मुश्किल आवाज़ दी। उसकी सास जल्दी से उस तक आई और उसे साथ लिपटाया। ताइबा गनूदगी में भी हैरतज़दा हुई कि आखिरी बार शायद वलीमे में ही लिपटाया था। शायद उसका बेटा हुआ था कि उसकी सास खुशी से लिपट रही थी। बसारत अभी तक धुंधली सी थी। अम्मी, मेरा बेटा हुआ है, कहाँ है? ताइबा दर्द भूले पुरजोर से पूछने लगी। उसकी सास मुंह पर पल्लू रख के रोने लगी। मुर्तज़ा भी उनके साथ आ खड़ा हुआ तो वो बाहर चली गई। मुर्तज़ा ने पर्दे जो पार्टीशन के लिए लगाए थे उन्हें अच्छे से लगाया और उस पर झुककर उसका माथा चूमा। ताइबा का दिल दहला। उसने खड़े होने की कोशिश की तो निचला धड़ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। ऐसा लगता था पैरों की जगह पत्थर पड़े हैं और मैदे से नीचे शदीद दर्द था। हाथ पेट पर रख कर होंठ दांतों में दाबे, भीगी आंखों से शोहर को देखा जो उसकी जानिब झुक रहा था। तभी हमारा बेटा बहुत कम उम्र लाया था, बस चंद घंटे ही जी सका। मुर्तज़ा उसकी गर्दन में मुंह घुसाए रो रहा था और वो साकित थी। कोई चाहे जो कहे, 2 बेटियों की माँ को बेटे की ही ख्वाहिश होती है। ताइबा ने भी रो रो कर औलादे नुरेदा की दुआएं की थी कि शायद इसके बाद उसके हालात बदल सकें। उसकी ख्वाहिश पूरी होकर भी नहीं हुई थी। काफ़ी देर वो साकित रही और मुर्तज़ा रोता रहा। मुझे अपने भाई के घर जाना है। आंसू उसकी आंखों से निकल कर कनपट्टियों में जज्ब हुए थे। अब मुर्तज़ा साकित था और वो सिसक रही थी।
وہ شریف تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں تھی۔ مسئلہ تو یہ تھا کہ وہ مرد نہیں تھا، اپنی عورت کو دوسروں کے آسرے چھوڑنے والا اور اس پر دھونس جمانے والا حکمران تھا۔ اپنے بیٹے کو کھونے کے 2 ماہ بعد وہ پھر اس گھر میں بہو کی حیثیت سے موجود تھی، جس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ میکے میں ماں باپ کے بعد بھابھیوں کی اجارہ داری تھی۔ ٹھیک تھا، ان کا حق تھا، لیکن وہ ایک بیٹی کے حق کو حق نہیں سمجھتی تھی۔ مرتضیٰ اسے منانے آیا، اس سے معافی مانگی اور پھر کبھی ہاتھ نہ اٹھانے کا عہد کیا۔ 2 آنسو بہائے اور سب صحیح ہو گیا۔ صرف مرتضیٰ کے لیے، طیبہ کے لیے زندگی بوجھ بن گئی تھی۔ دل میں بسنے والا دل سے اتر چکا تھا، لیکن ساتھ تو رہنا تھا نا۔ کہ وہ کہاں جاتی؟ بھابھیوں کا رویہ اول دن سے تنزیہ تھا۔ بھائی بھی بار بار واپسی کا پوچھتے، وہ جیسے ان پر بوجھ تھی۔ اس کے بچے رول رہے تھے، نہ کوئی کھانا پوچھتا، نہ انہیں کہیں کھیلنے کی اجازت تھی۔ اپنا دل اور انا مار کر وہ واپس آ گئی۔ بچیاں باپ کے گھر کھل گئی تھیں اور وہ بس ایک روٹین جی کر دن پورے کر رہی تھی۔ 4 سال گزر کر پھر بقرعید آ گئی، اس کی آخری عید۔ عید قربان پر طیبہ کی اپنی 10 سالہ ازدواجی زندگی کی قربانیاں رائیگاں گئی تھیں۔ بات کچھ نہ تھی، یا بات ہی تو اب سب کچھ تھی کہ وہ جو پہلے بکھری تھی اب بدحال ہو گئی تھی۔ 3 بچوں اور گھر کی ذمہ داریوں میں وہ خود کو بالکل بھول بیٹھی تھی اور اپنی ذات کو بالکل نظر انداز کر بیٹھی تھی۔ پسند ناپسند فراموش کیے تو کافی سال ہو گئے تھے۔ لون کا سادہ سوٹ پہنے، بالوں کا اوپر سے جوڑا بنا کر دوپٹہ لپیٹ لیا تھا، ہاتھ کان خالی تھے۔ وہ صبح سے قربانی کے کاموں اور کچن میں لگی تھی۔ رات باربیکیو اور مندی کا پروگرام تھا۔ وہ سب کچھ تیار کر کے اوپر چھت پر سامان رکھنے کے بعد کب سے روتے صدام کو دوپہر کا پلاؤ کھلانے لگی کہ اس کی تینوں جٹھانیاں مسلسل اس کا مذاق بنانے لگی۔ 2 جیٹ انہیں ٹوک چکے تھے، لیکن وہ پھر شروع ہو جاتی۔ اس کی ساس بھی دبا دبا ہنستی۔ وہ ہر تھوڑی دیر بعد مرتضیٰ کو دیکھتی، جو لاپرواہی سے موبائل چلا رہا تھا۔ وہ انتظار ہی کرتی رہی، لیکن مرتضیٰ نے اس کے لیے نہیں بولنا تھا۔ وہ نہیں بولا۔ طیبہ ہونٹ کاٹنے لگی۔ بنش، طیبہ کو برا لگ رہا ہے، چھوڑ دو۔ مریم تمسخر سے بولی۔ برا نہیں ماننا طیبہ، لیکن جب میں نے ہمارا جانور دیکھا تو منیب کو یہی لگا کہ آپ لوگ ایک اور طیبہ لے آئے۔ سمرہ بھی ہنس کر بولی اور مریم کے ہاتھ پر تالی ماری۔ کیا حال کر لیا تم نے چندہ اپنا؟ اپنی آپ کے گھر بہت آئل اور شوگر یوز ہوتی ہے۔ دوپہر میں پلاؤ بہت مزے کا تھا، لیکن اس میں اتنی چکنائی تھی، آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اور تم نے کتنا ویٹ بڑھا لیا ہے۔ بنش نے اب اس کے ساتھ ساس کو بھی مخاطب کیا۔ میں بھی یہی ٹوک لگاتی ہوں، اسے اتنا راشن استعمال کرتی ہے، فوراً راشن ختم ہو جاتا ہے۔ ذرا جو برکت ہو اس کے ہاتھ میں۔ ذائقہ بھی مجھے تو سمجھ نہیں آتا، تم لوگ پتہ نہیں کیسے اتنی تعریفیں کرتے ہو۔ اس کی ساس تو بس موقع اور ہمدردی کی تلاش میں تھی۔ دادی، یہ زیادہ ہو گیا، چاچی نے بالکل باہر جیسا پلاؤ بنایا تھا۔ بنیش کی جوان سالہ بیٹی موبائل سکرول کرتے ہوئے بولی۔ دادی کو برا لگا ہے تو کچھ تو غلط ہوگا نا چندہ۔ امی، آپ بنش بھابھی کو ہی ساتھ رکھ لیں، آپ بھی صحت مند رہیں گی، راشن میں بچت ہوگی، کھانا بھی مزیدار بنے گا، اور میں بھی دیکھوں نا کہ گھر بچے ساس سسر کی خدمت اور آئے دن کی دعوتیں نپٹا کر بھابھی کیسے ویل ڈریس رہ سکتی ہیں۔ طیبہ پلیٹ پٹک کر ساس سے مخاطب تھی، پھر رخ موڑ کر جٹھانی کو دیکھا۔ مجھے آپ کی طرح شاپنگ کے پیسے نہیں ملتے بھابھی، امی سیل سے میرے لیے سستے سوٹ لا کر پڑوسن سے سستی سلائی کروا دیتی ہیں۔ کتنے سال ہوئے میں نے پارلر کی شکل نہیں دیکھی، مجھے کبھی چوائس ہی نہیں ملی۔ اب الگ رہ کر میں بھی شاپنگ اور پارلر کے مزے اٹھاؤں نا۔ طیبہ ان چاروں کے سامنے کھڑی تھی اور وہ چاروں ہکا بکا تھی کہ یہ گائے بولی کیسے۔ مرتضیٰ چھوٹا ہے، امی ابو کی ذمہ داری اس کی ہے، ہم تو امی کے بلانے پر آتے ہیں، ورنہ ہم اپنے گھر کے ہیں بھائی۔ بنیش گڑبڑاتی ہوئی بولی۔ کیوں؟ خالی مرتضیٰ کی کیوں؟ باقی اولادیں عیدی کے جھولے سے اٹھائی تھیں انہوں نے۔ ہمارے گھر حلوہ بھی بنے تو سب بیٹوں کا حصہ رکھا جاتا ہے، کچھ چھجا بنے تو سب بیٹوں کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ یہ سب ٹھونسنا آپ کا حق ہے اور ماں باپ کو رکھنا ذمہ داری نہیں ہے۔ طیبہ غصے سے چلائی۔ اجی دیکھتے ہیں، ایک تو ہم اپنا میکا چھوڑ یہاں آتے ہیں اور یہاں یہ سننے کو ملتا ہے۔ بنش کے تو سر پر لگی اور تلووں پر بھجی تھی۔ چلیں آپ بھی، یا اور بے عزتی کروانی ہے؟ سمرہ بھی اپنے میاں کو بولی کہ کہیں ساس سسر اس پر نہ پڑ جائیں۔ ہم بھی اب کبھی نہیں آئیں گے، ایسے بھوکے ننگے تھوڑی ہیں۔ مریم نے بھی آگ میں گھی ڈالا۔ ایسے کیسے، اس کے باپ کا گھر تھوڑی ہے۔ طیبہ، معافی مانگو سب سے۔ ساس غصے میں آ گئی تھی۔ میں زندہ ہوں، ابھی 2 منٹ میں گھر سے نکال دوں گی، پھر رہتی رہنا اکیلی۔ مرتضیٰ اسے بولو معافی مانگے ورنہ اپنا سامان باندھے۔ اس کی ساس کا اشتعال سے سانس پھولنے لگا تھا اور انہیں دیکھ کر مرتضیٰ غصے سے اس کے پاس آیا اور اس کا بازو بھینچا۔ معافی مانگو طیبہ، مرتضیٰ ہلکی آواز میں بولا جس میں غصہ نمایاں تھا۔ ہم چلتے ہیں مرتضیٰ، میں ہر حال میں آپ کے ساتھ کھڑی رہوں گی، ہم مل کر اپنا گھر چلائیں گے، کم میں رہیں گے لیکن عزت سے اور آزادی سے جئیں گے۔ طیبہ اس کا ہاتھ تھام کر بولی۔ اس کی آنکھوں میں امید اور لمس میں آس تھی کہ وہ اب اس کا ساتھ دے گا۔ دماغ خراب ہے تمہارا، نا شکری ہو تم، اتنے آرام سے رکھا ہوا ہے تمہیں، ایک عید میں ہی زیادہ کام ہوتا ہے نا، ورنہ کرتی کیا ہو تم سارا دن، کام ہی کیا ہوتے ہیں۔ مرتضیٰ تو اس کی بات سن کر آپے سے باہر ہوا۔ میں نے 10 سال دیے ہیں، آپ کے گھر کا کام کرتی ہوں، آپ کی ماں کی خدمت کرتی ہوں، آپ کے بھائیوں کی دعوتیں کرتی ہوں،
آپ کے بچے پال رہی ہوں، میں نے خود کو اس رشتے میں فنا کر دیا مرتضیٰ۔ طیبہ کی آواز میں درد تھا۔ کیا انوکھا ہے یہ، سب عورتیں ہی کرتی ہیں، لیکن پھر بھی کتنی ہیں جتنے سکھ نصیب نہیں۔ وہ اس کی قربانیاں اتنی آرام سے فراموش کر گیا۔ مجھے اپنی گھر کی عورتوں سے کمپیئر کرو، ان میں سے کون یہ سب کرتی ہے بتاؤ؟ طیبہ نے تیش میں ان چڑیلوں کی طرف اشارہ کیا۔ اپنے آپ کو دیکھا ہے تم نے؟ لائق ہو کمپیریزن کے تم ہو کیا تم؟ یہ تو میں تمہارے ساتھ گزارا کر رہا ہوں، ورنہ دوسری نگاہ کے قابل نہیں رہی تم۔ مرتضیٰ نے اسے سرے بازار بے لباس کر دیا تھا، جس کے ہاتھ اپنی عصمت تھمائی تھی، جس سے وفا نبھانے کے لیے اپنا آپ خاک کر دیا، جس کا گھر سنوارنے کے لیے خود کو اجاڑ دیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ گزارا کر رہا تھا۔ گزارا؟ وہ دوسری نگاہ کے قابل نہ تھی، وہ جو شروع کے سالوں میں اس کی ہتھیلیاں چوما کرتا تھا، اس کے رخسار اپنے ہونٹوں سے چھوتا نہ تھکتا تھا، وہ اب اس کے ساتھ گزارا کر رہا تھا، جس کے حقوق میں وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ وہ دوسری نگاہ کے قابل نہ تھی۔ طیبہ بایا پہلو دباتی اٹھ بیٹھی۔ سامنے ہی قد آدم آئینہ تھا۔ وہ اٹھ کر سوئچ کے پاس گئی، روشنی کر کے وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی، اپنے عکس پر ہاتھ پھیرا۔ یہ میں ہوں؟ کیا واقعی؟ یہ طیبہ قاسم تھی۔ بے اختیار اس کا سر نفی میں ہلا۔ طیبہ قاسم تو سراپا مہتاب تھی۔ سامنے کھڑی عورت طیبہ مرتضیٰ رہ چکی تھی۔ مہتاب میں گرہن لگ چکا تھا، یا مہتاب مکمل گرہن زدہ ہو گیا تھا۔ وہ وہیں ڈہ گئی تھی۔ نگاہ اب بھی اپنے عکس پر تھی، اور دماغ کچھ گھنٹوں پہلے ریورس ہوا تھا۔ میں آپ سے خلا لوں گی مرتضیٰ، مضبوط لہجے میں کہتی وہ طیبہ مرتضیٰ تو نہ تھی۔ اچھا، اور خلا لے کر کیا کرو گی؟ دوسری شادی؟ میرے جیسا ظرف والا مرد دوبارہ نہیں ملے گا تمہیں۔ مرتضیٰ کا لہجہ اونچا ہوتا گیا۔ کسی اور پر بھروسے لائق چھوڑا نہیں آپ نے مرتضیٰ، اور اس غلط فہمی میں سے نکل آؤ کہ آپ ایک مرد ہو۔ طیبہ کے لہجے میں درد تھا، آنکھوں میں افسردگی اتر آئی۔ مرتضیٰ مرد نہیں تو یہ 3 بچے کس کے ہیں؟ بنشت تمسخر سے بولی۔ اور 4 سال پہلے جو فوت ہوا وہ کس کا تھا؟ سمرہ بھی نفرت سے بولی۔ بول، کیا بدکار ہے تو؟ دوسری بہوؤں کو دیکھ اس کی ساس نے بھی اس کے کردار پر سوال اٹھایا تھا۔ آپ کے زمانے اور آپ کی جھوٹی سوچ کے مطابق بچے پیدا کرنے والا مرد ہوتا ہے، لیکن اسلامی نظریات کے مطابق جو مرد اپنی عورت کو عزت نہ دلوا سکے وہ نامرد ہوتا ہے۔ جس کی بیوی کو اپنا ذاتی سامان بھی خرید کر ساس کو دکھانا پڑے وہ نامرد ہوتا ہے۔ جس کی بیوی سارے گھر کی ملازمہ بن کر رہے اور وہ اس کو ہی بلیم کرے وہ نامرد ہوتا ہے۔ جس کے سامنے اس کی اولاد کی ولدیت پر سوال اٹھے وہ خاموش رہے تو وہ تو نامردوں سے بھی بدتر ہے۔ وہ ان کی طرف منہ کر کے لفظوں کے تماچے مار رہی تھی۔ طیبہ، تم حد سے بڑھ رہی ہو۔ مرتضیٰ اس کا بازو بھینچ کر بولا۔ خاموش ہو جاؤ ورنہ تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ کیسے توڑو گے؟ جیسے آپ نے نکاح کی ہر شرط کو توڑا۔ آپ نے ہمیشہ میرا بھروسہ توڑا، کبھی میرا مان نہیں رکھا۔ میں کبھی آپ کے لیے اہم نہیں رہی۔ میں نے اپنا آپ اس بندھن میں لگا دیا اور آپ مجھے تحفظ بھی نہ دے سکے۔ تحفظ تو چھوڑو، آپ نے میری ذات رون دی۔ آپ کو میرا ساتھ گزارا نہیں کرنا چاہیے۔ طیبہ نے اپنا بازو چڑھوایا۔ میں بہت جلد آپ سے خلا لوں گی۔ طیبہ نے پھر باور کروایا۔ تم مجھ سے کیا خلا لوگی؟ میں آج سے تمہیں خود پر حرام کرتا ہوں۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ طیبہ کا سچ مرتضیٰ کی مردانہ انا کو ہرٹ کر گیا۔ اس کی جعلی غیرت جاگی اور اس نے 10 سال وفا کرنے والی عورت کو 10 سیکنڈ میں خود سے بہت دور کر دیا۔ طیبہ ساکت کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ صدام اس کا دامن کھینچ رہا تھا۔ طیبہ نے دھندلی آنکھوں سے جھک کر اسے پیار کیا۔ وہ باہیں واہ کیے اسے پکار رہا تھا۔ مرتضیٰ نے اسے آگے بڑھ کر چھینا تھا۔ وہ فوراً نیچے اپنے کمرے میں آئی اور بستر پر بیٹھ کر گہرے سانس لیے۔ شوق کے بعد اب دماغ تیزی سے چل رہا تھا۔ کیا اسے بچے لے کر جانے چاہیے؟ شاید نہیں، ابھی تو خود کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ بچے کہاں رولتے؟ یہ ان کے باپ کا گھر تھا۔ اسے تو کبھی اپنا حق نہیں ملا کہ اپنے بچوں کو لے جا کر ان کے باپ کے ورثے سے انہیں محروم کر دے۔ اور کیا وہ انہیں ایک بہتر زندگی دے سکتی تھی؟ شاید نہیں۔ طیبہ نے آنسو پوچھے۔ اسے اپنا قیمتی سامان سمیٹنا تھا۔ ایک سلیقہ شار عورت کی طرح اس کے پاس بھی کچھ جمع پونجی تھی۔ باپ کا دیا کچھ زیور تھا، نکاح کے تحفے کا ایک سونے کا سیٹ تھا جسے رکھنا اس کا حق تھا۔ کچھ کپڑے اور ضرورت کا سامان لے کر اس نے پولیس کو فون کر دیا اور پھر ایک الوداعی نظر اس کمرے پر ڈالی جس میں وہ دلہن بن کر آئی تھی، جس میں 10 سالہ شادی کی بہت سی خوبصورت یادیں بھی جڑی تھیں۔ مرتضیٰ کا محبت لٹاتا انداز، بھاری سرگوشیاں، ماں باپ بننے کی خوشیاں، سب کچھ یہاں تھا۔ طیبہ کی ساری دنیا یہاں تھی۔ وہ اپنی دنیا چھوڑ نہ جانے کس سفر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ بھاری قدموں سے وہ بیگ سرتی باہر آئی تو اس کی ساس اس کے بیگ کی طرف لپکی کہ وہ کیا لیے جا رہی ہے۔ اسی وقت پولیس سائرن بجے تھے۔ طیبہ نے ان سے اپنا بیگ چھینا۔ 10 سال مذاق نہیں ہوتے نیلما بیگم، نفرت سے کہتی وہ پولیس اہلکار کی طرف بڑھی تھی۔ اور اسا تو رات ہی اپنے گھر چلی گئی تھی۔ شیری نے طیبہ کو سپیس دینے کے لیے اسے رات اکیلے رہنے دیا اور خود لاؤنج میں سوئی تھی، لیکن جب وہ صبح کمرہ کھول کر اندر آئی تو طیبہ زمین پر ہی سمیٹی سکھڑی سو رہی تھی۔ شیری کا اسے دیکھ کر دل بھاری ہوا۔ میں معاشرے کے بیوٹی سٹینڈرڈز پر پوری نہیں اتری تو میری شادی نہیں ہوئی، اور یہ جو 18
پار کر کے ہی منگنی شدہ ہوئی تھی، جس کے لیے منگنی کے بعد بھی رشتے آتے تھے، جو منہ بند مہکتی کلی تھی اسے کیسے مچھا دیا۔ اس معاشرے نے زندگی کی رہنائی ختم کر دی۔ وہ جو شوخ و شریر تھی تو اب سوگوار ہو گئی۔ شیری نے بستر سے چادر اٹھا کر اسے اور آئی اور خود باہر آ گئی۔ وہ گہری نیند میں تھا کہ بچے کی رونے کی اور پھر ساتھ جھنجھلانے کی آواز آئی۔ کیا مصیبت ہے یار، سارا دن روتا رہتا ہے۔ زنانہ آواز پر وہ جلدی سے اٹھا اور اپنے پہلو میں دیکھا، جہاں بچہ بری طرح رو رہا تھا۔ وہ اتنا تھکا ہوا تھا کہ اسے سلاتے ہوئے خود بھی سو گیا اور کارٹ میں بھی نہ ڈال سکا۔ اب موبائل کے شور سے بے چین ہوا ہوگا۔ ہمیشہ کی طرح افسوس کرتا وہ اٹھا اور فٹافٹ بچے کا دودھ بنایا، گود میں لیے اسے فیڈر پلانے لگا۔ پہلو میں نیم دراز عورت مسکراتی ہوئی چیٹ میں ہی لگی تھی۔ بچہ دودھ پی کر سویا تو وہ اسے کندھے پر ڈالے کچھ دیر ٹہلا، پھر اسے کارٹ میں ڈال کر واپس اپنی جگہ لیٹا تھا۔ سو جاؤ رتابہ، پھر دوپہر تک سوئی پڑی رہتی ہو۔ سمد رو رو کر ہلکان ہوتا ہے، وہ تنگ آ کر بولا تو عورت کی مسکراہٹ سمٹی اور آنکھوں میں غصہ بھر آیا۔ تمہیں ہی بچہ چاہیے تھا نا، تو پالو اب۔ رتابہ نخوت سے بولی، میں ہی پال رہا ہوں، تم سے تو اتنا نہ ہوا کہ شوہر تھکا ہارا آیا ہے، سو گیا ہے تو تم ہی سمد کو فیڈر بنا کر دے دو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ شکوا کر بیٹھا۔ احسان نہیں کرتے، ہر مرد کماتا ہے، تم انوکھے نہیں ہو۔ کمانا تمہاری ضرورت اور مجبوری ہے۔ تمہارے پہلو میں عورت جب تک ہی ہے جب تک تمہاری جیب بڑی ہے، یہی ریت ہے۔ اور میں تو ویسے ہی فیملی پلاننگ پر زور دے رہی تھی نا، تمہیں ہی فکر کھا رہی تھی کہ 5 سال سے اوپر ہوئے اولاد نہیں ہے، ایک کر لیتے ہیں تو پالو اب۔ شکر ہے میں نے 2 دفعہ عقلمندی دکھائی تھی۔ آریان کو ٹکڑا توڑ جواب دے کر واپس اس کی انگلیاں مسلسل تیزی سے ٹائپنگ کرنے لگی۔ اسے قتل کہتے ہیں رتابہ، وہ گھمبیر لہجے میں بولا۔ دل میں ٹیس سی لگی تھی۔ اس بات پر کافی بڑا جھگڑا پہلے ہو چکا تھا، اور مرد کی جیب جب بھری سے خالی ہو جائے تو گرل فرینڈ چھوڑ کر جاتی ہے، بیوی تو سکھ دکھ کی ساتھی ہوتی ہے۔ آریان افسوس کرتے ہوئے بولا، بس کر دو ملا جی، تم سے تو شادی کر کے پھنس گئی ہوں میں۔ ایک تمہاری بڑی جیب کا ہی آسرا ہے، ورنہ تو بال نہ کھولو، فوٹوز اپلوڈ نہ کرو، میل فرینڈشپ نہ کرو، لباس تنگ نہ پہنو، دوپٹہ پھیلا کر رو، میک اپ گہرا نہ کرو، نماز پڑھو جیسے واز چالو ہوتے ہیں۔ کیا مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ رتابہ چلانا شروع ہوئی۔ آریان تو اسے چھیڑ کر پچھتایا تھا۔ وہ گردن ترچھی کیے 11 ماہ کے سمد کو ہی دیکھ رہا تھا جو ہنوز سو رہا تھا۔ عجیب عورت اس کی ہمسفر تھی۔ شوہر ہوتے ہوئے دوسرے مردوں سے اسے داد چاہیے ہوتی تھی۔ کتنی دفعہ وہ اپنی حرکتوں کی معافی مانگ چکی تھی اور وہ اس کے آنسو میں بہہ کر معاف کر دیتا تھا۔ پتہ نہیں اس عورت کے ساتھ 7 سال کیسے نکال لیے میں نے، مجھے تو اپنی برداشت پر حیرت ہے۔ اس کی طرف پیٹ کیے وہ سوچتے ہوئے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ آفس سے اپنے اپارٹمنٹ کا گیٹ کھول کر اندر آیا تو سمد کے کراہ کر رونے کی آواز پر وہ جلدی سے کمرے کی طرف بھاگا تھا۔ اندر داخل ہوا تو وہ خون میں لت پت فرش پر پڑا تھا، کچھ دیر میں روتا۔ آریان نے جلدی سے اسے اٹھایا۔ وہ ننھی جان بری طرح لرز رہا تھا، جیسے کافی وقت سے رو رہا ہو۔ اب تو آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ آریان نے اپنا رومال نکال کر ماتھے پر بنے زخم پر رکھا کہ خون رکتا اور اسے گود میں لیے واپس باہر کی جانب بھاگا کہ فوزیہ دروازہ کھول کر اندر آئی اور حواس باختہ بولی، کہاں تھی تم؟ وہ سرد لہجے میں بولا، صاحب سمد سو رہا تھا تو میں اپنے لیے سموسے لینے گئی تھی، مجھے لگا ابھی نہیں اٹھے گا۔ فوزیہ ڈر کر جلدی سے وضاحت دینے لگی۔ آریان اسے گھورتا باہر نکلا اور گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ سمد پر اب غنودگی چھا رہی تھی۔ آریان نے اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کی اور بازو سے گیلی آنکھیں صاف کی۔ میرے بچے کو بچا لینا اللہ، میں یہ غم نہیں سہ پاؤں گا۔ وہ رو دیا تھا۔ ہاسپٹل کے احاطے میں گاڑی روک کر وہ سمد کو گود میں لیے اندر کی طرف بھاگا تھا۔ چلاؤ مت، میں نوکرانی نہیں ہوں تمہاری یا تمہارے بچے کی، کیا اب جاہل عورتوں کی طرح خود کو ان 4 دیواریوں میں محصور کر لوں؟ حادثے کے تیسرے دن آریان کی باز پرس پر رتابہ اس سے زیادہ تیز آواز میں چلائی۔ وہ پوری تیاری سے تھی، 2 دن سے اسے بریک ملا تھا کہ سمد اور آریان 2 دن ہاسپٹل میں رہے تھے۔ 15 دن بعد آریان کی کزن کی شادی تھی، جس کی وجہ سے اس کی دونوں بہنیں بھی کینیڈا سے آج ہی آئی تھیں۔ جب بھی آتی تھیں اوپر چھت پر بنے 2 کمروں میں ہی رہتی تھیں، جہاں آریان نے ان کے لیے بہترین انتظام کر رکھا تھا۔ کچن بھی الگ اوپر ہی بنا تھا، جہاں نیچے کی ملازمہ ہی ان کے رہنے تک اوپر بھی کھانا بنا جاتی تھی، لیکن اکثر اس کی بہنیں خود بناتی تھیں تو کچھ دن وہ بھی گھر میں بنے لذیذ کھانے کا لطف اٹھا لیتا، ان کی تعریف کر دیتا، شکر گزار ہوتا، لیکن اس سے زیادہ وہ کچھ نہ کہتا، نہ بیوی سے تنگی کا شکوہ، نہ کوئی حسرت کرتا، جبکہ رتابہ کو وہ برداشت نہیں تھی تو بھی آریان نے ان کے میکے کا مان ختم نہ کیا تھا۔ شور کی آواز پر آریان کی بہنیں بھی اتر آئیں۔ سمد اوپر ہی ان کے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ کیا سمد تمہارا بیٹا نہیں ہے؟ اور اپنے بچوں کو نوکرانی کے حوالے کر کے کون سی ماں پارٹیوں میں جاتی ہے؟ دردانہ رتابہ کی بات سن کر غصے سے بولی۔ پانی سر سے بہت اوپر جا چکا تھا۔ ایسے ہی اس عورت نے ان کے لاڈلے چھوٹے بھائی کو اجیرن کر رکھا تھا۔ آپا پلیز، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، آپ پلیز اوپر جائیں، یہ ہمارا پرسنل میٹر ہے۔ آریان غصہ پیتا ہوا نرمی سے بولا، یہ کیوں جائیں گی؟ انہیں اتنا اچھا موقع جو ملا ہے لڑائی کروانے کا، تمہارے بھی انہوں نے ہی کان بھرے ہوں گے۔ رتابہ بدتمیزی سے ان کی طرف بھرتی بولی،
تو آریان نے اس کا بازو پکڑا۔ میری اپنی آنکھیں ہیں دیکھنے کے لیے، اور آئندہ میں تمہیں آپا سے بدتمیزی کرتا نہ دیکھوں۔ میری ماں کی جگہ ہے وہ۔ آریان نے گھور کر اسے بھی باور کروایا۔ دردانہ اور سمیرہ واپس اوپر چلی گئی تھیں۔ آریان نے اسے اپنے سامنے کیا۔ تمہیں اپنی روش بدلنی ہوگی رتابہ، اب میری برداشت سے باہر ہو رہا ہے۔ آریان نے متوازن لہجے میں اپنی بات رکھی۔ کیا کروں؟ کھانے بناؤں، کپڑے دھوؤں، برتن مانجوں، سارا دن بچوں کی ری سنوں، اور رات تمہاری راحت؟ رتابہ پھر آپے سے باہر ہونے لگی۔ آریان نے ہتھیلی اس کے منہ پر رکھ کر اس کی آواز روکی تھی، جبڑے بھینچے اور اسے کمرے میں لایا۔ تم ایک جاہل اور بے شرم عورت ہو۔ اب بھی وہ تیزی سے بولا، جب جیسے ہاتھ سے چھوٹتا جا رہا تھا۔ موبائل رنگ ٹون پر رتابہ بے چین ہوئی اور فوراً سے بستر پر سے موبائل اٹھایا۔ آریان نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھینا۔ ہماری بات ختم نہیں ہوئی۔ کال کاٹ کر وہ ترش لہجے میں بولا کہ دوبارہ بیل ہوئی۔ آریان نے کال کاٹنی چاہی کہ سویٹ ہارٹ نام پر نظر پڑی۔ میری بیسٹ فرینڈ ہے نوشی، رتابہ گڑبڑا کر بولی۔ آریان نے پھر کال کاٹ دی۔ دماغ وارن کر رہا تھا، لیکن اس نے پھر رتابہ پر بھروسہ کیا۔ پھر بیل بجنے پر آریان نے تنگ آ کر اسے موبائل تھمایا۔ اسے جلدی فارغ کرو، وہ بیزاریت سے بولا اور بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ ہاں، میں آج نہیں آ پاؤں گی، مجھے کچھ کام ہے، تم کل کا پروگرام رکھ لو۔ رتابہ کی بات پر اس کی نس پھڑکی تھی۔ غصے سے مڑ کر اس سے موبائل چھینا اور اپنے کان پر رکھا۔ کچھ کہتا کہ مردانہ آواز پر خاموش ہوا۔ اور ڈارلنگ پلیز میرا سوچو نا، کچھ دیر کے لیے ہی آ جاؤ۔ گھمبیر مردانہ آواز پر آریان نے تند نگاہ سے رتابہ کو دیکھا، جس کا چہرہ تاریک تھا۔ آریان نے اس کے پیچھے لے جا کر الماری سے لگایا اور اپنی کوہنی اس کی گردن پر رکھی۔ آنکھوں میں شعلے لپکنے لگے تھے۔ کیا وہ ایک مرد ہو کر دوسرے مرد کے لہجے سے بات کا اندازہ نہیں کر سکتا تھا؟ جبرے بھینچ کر فون اسپیکر پر کیا اور آنکھوں سے بات کرنے کا اشارہ کیا۔ اچھا، میں بتاتی ہوں، رتابہ مشکل بولی۔ اس کی نگاہ خود کو تیش سے گھورتے آریان پر تھی۔ 6 سالہ شادی میں اس نے آریان کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا، کم از کم اپنے لیے تو بالکل نہیں۔ لیکن وہ ذرا مطمئن تھی۔ آریان اس پر حد سے زیادہ بھروسہ جو کرتا تھا، کس کی ہمت تھی کہ اسے سرزنش بھی کر سکے؟ آریان ہمیشہ اس کے آگے ڈھال بن کر کھڑا تھا۔ اگر وہ ناراض بھی ہوا تو وہ ادائیں دکھا کر منا سکتی تھی۔ آریان کو قابو کرنے کے سارے گر اسے معلوم تھے۔ تمہارے گھر کے پاس جس ہوٹل میں ملتے ہیں وہیں آ جاؤ پلیز، زیادہ وقت نہیں لوں گا، روم نمبر میں ٹیکسٹ کر دوں گا۔ لو یو جان، اور ہاں پلیز ریڈ پہننا۔ آپ کے رتابہ کے ماتھے پر پسینہ آیا اور آریان آنکھیں بند کیے گہرے سانس لے کر اپنا غصہ دبا رہا تھا۔ ہاتھ میں تھامے موبائل کو دیوار پر مارا تو وہ پرزا ہو کر زمین پر بکھر گیا۔ دوسرے کمرے میں چلی جاؤ رتابہ، اس سے پہلے کہ میں اپنی ماں کی تربیت بھول جاؤں۔ اس سے رخ موڑ کر وہ دھارا تھا، ایسا کچھ نہیں آریان، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ رتابہ نے اس کے سامنے آ کر اس کا چہرہ تھامنا چاہا تو آریان نے اس کے ہاتھ جھٹکے۔ اس وقت میرے سامنے مت آؤ ورنہ میں کچھ کر بیٹھوں گا۔ وہ لال بھبوکا ہوا باہر جانے لگا کہ رتابہ نے اس کا بازو تھاما اور اس کی طرف موڑ کر جسارت کرنے لگی کہ آریان نے اسے دھکا دیا۔ وہ بستر پر گری۔ مجھے ہاتھ مت لگاؤ پلید عورت، اسی طرح تم کسی غیر مرد کے ساتھ بھی۔ آریان نے اپنے بال نوچے تھے، آنکھیں نم ہونے لگیں۔ آریان، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ رتابہ نے اٹھ کر بولنا چاہا۔ کیا غلط سمجھ رہا ہوں؟ ہوٹل کے روم میں اسے درس سنانے جاتی ہو تم؟ وہ اس کی بیتکی وضاحت پر دھارا تھا، پھر سختی سے اس کا بازو بھینچا کہ اس کی انگلیاں اس کے بازو میں پیوست ہو گئیں۔ یہ پہلی سخت گرفت تھی۔ کب سے چیٹ کر رہی ہو مجھے؟ وہ اپنی سرخ آنکھوں پر اس پر گاڑ کر بولا۔ نہیں تم غلط، رتابہ نے پھر منا کر کہنا چاہا۔ کب سے؟ وہ اور زور سے دھارا تھا۔ دردانہ اور سمیرہ پھر نیچے کی طرف دھوری آئی تھی۔ ابھی جس بھائی کی نرم مزاجی اور زن مریدی پر پریشان تھی، اب اس کے غصے پر دل تھام کے بیٹھی تھی۔ وہ باہر لاؤنج میں ہی رک گئی۔ زیادہ عرصہ نہیں ہوا، مجھ سے غلطی ہو گئی، پلیز معاف کر دو۔ رتابہ اس کے آگے گڑگڑانے لگی۔ آریان نے اسے پیچھے دھکیلا۔ کیوں؟ بے بسی سے سوال کرتے ہوئے اس کی آواز بھی بڑھا گئی۔ سب کچھ تو تمہارے قدموں میں تھا، تمہاری خواہشات اور پرتعیش زندگی کے لیے 2 جاب کر رہا ہوں۔ گھر کی کوئی ذمہ داری تمہارے سر نہیں ڈالی، سمجھ تک کو رات میں سنبھالتا رہا، پھر کہاں چوک ہوئی؟ وہ ہتھیلیاں پھیلائے آنسو سے روتا قابل رحم لگتا تھا۔ مجھے معاف کر دو پلیز۔ آئندہ جیسے تم کہو گے وہی کروں گی، تمہارا ظرف بہت بڑا ہے آریان، تم ہمیشہ معاف کر دیتے ہو۔ رتابہ روتے ہوئے پھر اسے منانے لگی، جیسا ہمیشہ کرتی آئی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کے کندھے سہلا کر اسے ٹھنڈا کرنے لگی۔ بس ایک دفعہ وہ اس کے گلے لگ جاتا تو وہ اپنے حسن سے اسے باندھ لیتی۔ اپنے حسن پر اسے ناز تھا۔ میں اب تمہیں نہیں دیکھنا چاہتا ہوں، آریان فیصلہ کن لہجے میں کہتا اسے دھکیلتے ہوئے باہر نکلا۔ وہ اس کے پیچھے بھاگ کر آئی۔ دونوں بہنیں وہیں کھڑی تھیں۔ آریان کے آنسو دیکھ کر دونوں بے چین ہوئیں۔ بہت غلط فیصلہ کیا آپ نے، میری زندگی تباہ کر دی، کاش آپ کم صورت پر گزارا کر لیتی، گلوگیر لہجے میں بہن سے شکوہ کیا۔ آریان، تم بہت اچھے ہو، پلیز معاف کر دو۔ رتابہ نے روتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما۔ آریان نے تیزی سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ اسے اس عورت سے کراہیت آ رہی تھی۔ اسی اچھے پن کا ہمیشہ فائدہ اٹھایا تم نے رتابہ، لیکن آج مجھے تمہارے اس خوشبودار وجود سے کراہیت ہو رہی ہے۔ تمہارے کردار سے ناقابل برداشت بو اٹھ رہی ہے، اور تمہارے اس بظاہر حسین وجود اور سڈول بدن سے نفرت ہو رہی ہے۔ مجھے میرا بس چلے تو تم پر پٹرول ڈال کر
خاک سر کر دوں، وہ نم آواز میں بولتے ہوئے آنکھیں ملنے لگا۔ میں نے 7 سال تمہارا برا رویہ برداشت کیا کہ کبھی تو تمہیں عقل آ ہی جائے گی، پھر سمت بھی بروکن فیملی کا حصہ نہ بنے، لیکن تم جیسی بد کردار ماں کے ہونے سے وہ بن ماں ہی ٹھیک ہے۔ ٹوٹے لہجے میں کہہ کر گہری سانس لی، کندھے سیدھے کیے اور دھندلی آنکھوں سے سامنے کھڑی عورت کو دیکھا۔ وہ مرد تھا، گھر کا سربراہ، اسے درست فیصلہ لینا تھا۔ میں آریان مشتبہ اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ مضبوط لہجے میں کہی بات پر دردانہ دہل کر آگے آئیں اور اس کے منہ پر ہاتھ رکھنا چاہا، مگر وہ عمر میں ہی چھوٹا تھا، قد میں تو کہیں بڑا تھا۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ دردانہ کو بازوؤں میں بھر کر ان کا مچلتا وجود قابو کرتا وہ سختی سے بولا، نہیں آریان، معاف کر دو، ایک موقع تو دو۔ رتابہ اس کے پیروں میں گری تھی۔ آریان، اپنے بچے کا سوچو، بیٹھ کر بات کر لینا، ابھی تم غصے میں ہو، چلو یہاں سے چلو۔ سمیرہ بھی روتے ہوئے اسے اپنے ساتھ کھینچنے لگی۔ تمہاری بے وفائی پر، نکاح کی بنیادی شرط توڑنے پر میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، کہہ کر اس نے دونوں بہنوں کو نرمی سے چھوڑا اور رخ موڑ لیا۔ یہ جو لے جانا چاہے لے جا سکتی ہے، پیپرز بھی جلد بھجوا دوں گا، کہہ کر وہ گھر سے باہر نکل گیا۔ تم نے اپنے بخت پر خود سیاہی پھیر دی، اپنی جنت کو اپنے ہاتھوں سے آگ لگا دی۔ کیا کمی تھی میرے بھائی میں؟ وہ تو تمہاری راحت کے لیے اپنا سکون اور آرام تیاگ بیٹھا تھا۔ ذلیل گھٹیا عورت، تم پر خدا کا قہر ہو، میرے ہیرے سے جیسے بھائی کو دکھ دے کر تم نے جہنم خریدی ہے۔ بہترین حلال کو چھوڑ کر تم نے بدترین حرام کو منہ لگایا۔ اللہ تمہیں تا قیامت اس دلدل میں دھنسائے رکھے۔ دردانہ تیش سے بددعائیں دیتی اوپر چلی گئی اور پیچھے سمیرہ دکھتے دل سے رتابہ کو دیکھنے لگی۔ کیسی کیسی بے وقوف عورتیں ہیں دنیا میں، محبت کرنے والے شوہر پر غیر مرد کو ترجیح دے دیتی ہیں۔ وہ 25واں دن تھا اور وہ ہنوز ڈپریشن میں تھی۔ کبھی اسے لگتا وہ غلط تھی اور کبھی لگتا کب تک اس زندگی کو گھسیٹتی جس میں دل مردہ ہوتا جا رہا تھا۔ پھر واپس خود کو کوستی کہ گھر اور چھت تو تھی نا۔ 4 باتیں سن کر زندگی نکل ہی جاتی، لیکن مرتضیٰ کے آخری الفاظ اسے بھولتے نہیں تھے۔ کیا واقعی وہ اتنی بدصورت ہو گئی تھی کہ اس کے دل سے اتر گئی؟ اور یہ بدصورتی اس کی اپنی پیدا کرتی تھی؟ اس نے اپنے جسم اور چہرے کا خیال ہی کب کیا؟ اس ڈپریشن سے وہ نکل نہیں پا رہی تھی کہ دادو اندرون سندھ کا ایک ضلع سے پھر بھائی اور بھابیاں آئی تھیں۔ بھائی اس کے ساتھ بیٹھے اور اسے اپنے ساتھ ہونے کا احساس دلایا، پھر گلا کھنکار کر بولنا شروع کیا۔ ہم نے ایک بڑے مولوی سے معلوم کیا ہے، رجوع کی گنجائش ہے، ایک وقت میں دی طلاق ایک ہی ہوتی ہے۔ مرتضیٰ بھی راضی ہے، بہت نادم بھی ہے، تو میں نے اسے کہا کہ رات کو آ کر لے جائے تمہیں۔ اگر تم مطمئن نہ ہو تو نیم مہر سے دوبارہ نکاح کروا دیتے ہیں۔ انہوں نے بات ختم کی تو طیبہ نے انہیں دیکھا۔ اس مولوی سے کہیں اپنی ماں بہن کو 3 طلاق کہلوا کر پھر اسے اس مرد کے ساتھ رکھے اور دوبارہ نکاح کا خرچ نہ کرے، ہوگا تو وہ زنا ہی۔ اور مرتضیٰ کیوں نہیں نادم ہوگا؟ اسے معلوم ہوا ہوگا نا کہ طیبہ کیا کرتی تھی سارا دن، اور اب انہیں وہ ملازمہ واپس چاہیے، پھر حرام راستہ ہی کیوں نہ ہو۔ طیبہ تیر سے کھڑی ہوئی، اپنے بچوں کا سوچو طیبہ، تمہارے بچے رول جائیں گے، بچوں کے لیے مائیں کیا کیا نہیں قربان کرتی۔ اقصیٰ چمکار کر بولی، جن بچوں کے آگے میرا نام بھی نہیں لگتا ان کے لیے میں جہنم تو نہیں خرید سکتی نا، اور رولیں گے کیوں؟ ان کے باپ کا گھر ہے۔ طیبہ کا لہجہ اٹل اور سخت تھا۔ تم کہاں کی عالم دین ہو؟ ایک مولوی جب کہہ رہا ہے طلاق نہیں ہوئی تو تم خود کو طلاق یافتہ بنانے پر کیوں تلی ہو؟ بچے اپنے باپ کے گھر ہیں نا، خود تم اپنا گھر چھوڑ کر کسی اور کے گھر میں پڑی ہوئی ہو۔ نمرہ بھی غصے سے بولی، مرتضیٰ نے پورے ہوش و حواس میں مجھے 3 طلاق کہی ہیں، اس سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے اب، اور بڑی مہربانی مجھے یہ یاد دلانے کے لیے کہ میں اپنا گھر چھوڑ کر کسی اور کے در پر ہوں۔ طیبہ نے اپنے بھائیوں کو دیکھا، مجھے وراثت میں حصہ چاہیے، میں اپنے باپ کے پیسوں پر نئی زندگی شروع کرنا چاہتی ہوں، وہ مضبوطی سے بولی، اور اسے خود بھی علم نہ ہوا کہ وہ ڈپریشن جیسے اندھیرے سے باہر نکل آئی تھی۔ اتنا بڑا گھر ہے ہمارا، تم کیوں کسی اور کے گھر رہو گی؟ ہمارے ساتھ چلو۔ بڑے بھائی منہ دیکھے کی محبت سے بولے، جی چلے چلتی ہوں، لیکن پھر بھی مجھے اپنا حصہ چاہیے۔ اس کا لہجہ اٹل تھا۔ دین نے عورت کو ملکہ کہا تو بنا کر دکھایا تھا، یہ تو معاشرہ تھا جس نے عورت کے حق سلب کر لیے تھے۔ جو بھائیوں نے پیسہ دیا اس نے خاموشی سے رکھ لیا، کوئی حساب نہیں مانگا، بلکہ شکر کیا کہ کچھ تو دیا۔ اب ان کا اور اللہ کا معاملہ، انہوں نے اسے رکھنے کا نہیں کہا تو وہ گئی بھی نہیں۔ اب شیریں اور عروسہ اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں تو گھر میں رہنے والی عورت ہوں، مجھے باہر کی دنیا سمندر لگتی ہے اور تیرنا بھی نہیں آتا۔ طیبہ نے بے چارگی سے ان دونوں کو دیکھا، میں نے کچھ غلط تو نہیں کیا نا؟ وہ اب بھی کہیں الجھی تھی۔ تم نے بالکل ٹھیک کیا طیبہ، انسان محبت کے بغیر رہ سکتا ہے، عزت کے بغیر نہیں۔ شیریں نے اسے حوصلہ دیا، سوال اب یہ ہے کہ آگے کیا؟ تمہارے پاس 2 آپشن ہیں۔ عروسہ نے 2 کا اشارہ کیا، وہ سر ہلا دیا۔ وہ سر ہلا گئی۔ شیریں بھی دلچسپی سے اسے دیکھنے لگی۔ پہلا یہ کہ تم عزت گزار کر شادی کر لو۔ عروسہ کی بات پر طیبہ نے تنزیہ نظروں سے اسے اپنے وجود کو دیکھا۔ تم بدصورت نہیں ہو، بس اپنا حال بگاڑا ہوا ہے۔ کچھ ماہ اگر تم اپنا خیال کرو تو پہلے کی طرح اچھی دکھنے لگو گی۔
अरूसा ने उसे समझाया, मगर ताइबा समझने के मूड में नहीं थी। मुसलसल नफ़ी में सर हिला रही थी। दूसरा ऑप्शन बताओ ना, शीरी तंग आकर बोली। दूसरा रास्ता सर्वाइवल है। तुम्हें सर्वाइव करना होगा, इस दुनिया में निकलकर अपना रिस्क खुद तलाशना होगा, अपना घर खुद बनाना और चलाना होगा, अपनी हिफाजत खुद करनी होगी। अरूसा बोली। ताइबा सोच में गुम थी। जहाँ आज़ादी मिली थी तो बहुत सी चीज़ें भी ली गई थीं। मुझे दूसरा ऑप्शन मंजूर है। ताइबा ने फैसला किया। सोच लो वापस तबाह। अरूसा ने वार्निंग दी। अरे बेचारी अभी तो पिंजरे से आज़ाद हुई है, क्यों दोबारा उसके पर काट रही हो? इसे खुली हवा महसूस तो करने दो, कर लेगी शादी भी। अभी फ़िलहाल इसे बिज़नेस करने दो। शीरी का टेम्पर काफ़ी लूज़ लगता था। सर्वाइवर बिज़नेस नहीं करता है, क्योंकि बिज़नेस वक्त मांगता है। अरूसा ने समझदारी से उसे समझाया। तबा तुम्हारे पास क्या टैलेंट है? अरूसा ने उससे पूछा। मैं खाना बना सकती हूँ, सब कुछ बना लेती हूँ, देसी बदेसी सब। ताइबा चमकती आंखों से बोली। ये काम बहुत मेहनत वाला है तबा। शीरी ने झुरझुरी ली। अरे मेरे तो बाएं हाथ का खेल है, सब अज्जा मुकम्मल होने चाहिए। ताइबा पुरजोश थी। और सारा मसला यही है, सौदा सलफ लाना, फिर बनाना और फिर डिलीवरी तुम अकेली कैसे करोगी? लाजमी तुम्हें किसी की हेल्प चाहिए होगी, और तुम्हें मालूम है एक अकेली औरत पर दुनिया वैसे ही कीचड़ उछालने को तैयार रहती है। अरूसा ने उसे गिनवाया। और मुझे तो सफाई सुथराई आती है, अब क्या घर घर सफाई करने जाऊँ? ताइबा रूहांसी हुई। मेहंदी, शीरी जोर से चीखी थी। अरूसा तुम्हें याद है तबा कितनी ज़बरदस्त मेहंदी लगाती थी और प्रोफेशनली भी काम करती थी? शीरी उछल कर बोली। वो अलग मेहंदी थी, अब तो बिल्कुल अलग डिज़ाइन चलते हैं। और फिर 10 साल का गैप। ताइबा ने मुंह बनाया। तो सीख लो ना, बड़ा स्कोप है इसमें, तुम जल्दी सीख जाओगी। अरूसा ने भी साथ दिया तो वो बेदिली से सर हिला गई। मैं तुम्हारा कोर्स बुक करवाती हूँ, शीरी पुरजोर से बोली। मगर अभी तो ये इद्दत में है ना, आसमान के नीचे नहीं जाना चाहिए इसे। अरूसा तजबजब से बोली। बेसर पैर की बातें हैं अरूसा, तलाक की इद्दत हमल जानने और पाक होने के लिए होती है। पहले तो हमल इतनी जल्दी मालूम नहीं होते थे ना, इसी वजह से औरत को एक मुआयना वक्त के लिए पाबंद किया कि वो इस अरसे में किसी दूसरे मर्द से निकाह नहीं कर सकती। अगर हमल हो तो बच्चे की वल्दियत मशकूक हो जाए, और अगर हमल नहीं है तो पहले तल्लुक़ का 3 माहवारी में सफाया हो जाए। तो कुल मिलाकर इद्दत में सिर्फ निकाह की और बनने संवरने की पाबंदी है, और कुछ नहीं। तबा तो वैसे ही नकाब करती है, अब और सख्ती से कर लेगी। शीरी की बात पर अरूसा ने समझकर सर हिलाया, और शीरी मोबाइल पर मेहंदी पार्लर सर्च कर रही थी। 8 माह उसने मेहनत और जिद्दोजहद में लगाए, और अब जाकर वो ज़रा मशहूर मेहंदी आर्टिस्ट बनी थी। फ्लैट तो उसने इधर ख़त्म होते ही अलग कर लिया था, शीरी के बराबर में ही था। फर्नीचर और दीगर सामान अरूसा के शोहर ने उसके साबका ससुराल से उठवा कर उसके फ्लैट में भरवा दिया था। काफ़ी सामान तो उसकी साबका सास ने रख लिया, कुछ उसने गरीबों में बांट दिया और ज़रूरत का अपने घर में रखा। अपनी अम्मी के हाथ के बर्तन उसने पैक करके रख दिए थे। अब खुद मेहंदी क्लासेस भी देती थी। वज़न भी काफ़ी कम कर लिया, चेहरा भी ख्याल रखने की वजह से निखर गया था। जिल्द पहले की तरह तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक साफ़ हो गई थी। बाल संवर गए थे। वो अपनी ज़िंदगी से काफ़ी मुतमिन थी। गुजारा भी काफ़ी अच्छा हो रहा था, बल्कि सेविंग्स भी हो रही थी कि उसके पास काफ़ी ऑर्डर्स आते थे। आज वो अरूसा की फूफी सास के घर आई थी। उनकी बेटी की शादी थी। उसने अरूसा के साथ 2 दिन वहीं रुकना था। वैसे वो कहीं रुकती नहीं थी, लेकिन अरूसा और उसके शोहर ने उसके इतने काम किए थे कि वो मना ना कर सकी। पहले दिन सब और घर की औरतों को मेहंदी लगानी थी, तो उसने अपनी 2 स्टूडेंट्स को भी बुलवा लिया था। वो किसी मेहमान खातून को ही मेहंदी लगा रही थी, जो अरूसा की ससुराली रिश्तेदार थी, कि एक मर्द उन्हें बच्चा थमाने आया, फिर झिझक कर रुक गया। खातून ने भी उसकी तरफ रुख किया। बच्चा रो रहा था। आपा, इसे नींद आई है मगर सो नहीं रहा, मुझे काम से भी जाना है, वो परेशान होते हुए बोला। मेरे हाथों में तो मेहंदी लगी है, समीरा भी मेहंदी लगवा बैठी है, वो अपना अधूरा हाथ दिखाते हुए बोली। बच्चा अब रोते हुए सर मार रहा था। ताइबा, जो दुर्दाना के रुख मोड़ने पर अपना हाथ रोक चुकी थी, बच्चे के रोने पर उसकी ममता जाग रही थी। बेसाख्ता उसने बच्चे की तरफ बाहें की। आर्या ने नासमझी से उसे समद को थमाया। ताइबा उसे झिलाने लगी। इसे भूख लगी है, वो दुर्दाना को देखकर बोली। दुर्दाना ने अपनी बेटी को आवाज़ दी तो वो बैग ले आई। ताइबा ने उसे सेरेलक बनाकर खिलाया, और आधा सेरेलक खाकर ही वो गोद में ही सोने लगा। आर्यान समद को शांत देखकर चला गया। ताइबा ने प्याला साइड में रखकर समद को कंधे से लगाया और उसकी कमर से हिलाई। कुछ देर बाद उसके अंदर कमरे में डाल आई। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? दुर्दाना उसका बच्चा संभालने वाला अंदाज देखकर समझ चुकी थी कि वो एक प्रॉपर माँ है। वो मुस्कुराकर बोली, 3 है। वो सर झुकाए डिज़ाइन बनाती रही। आहिस्ता आवाज़ में बोली, घर पर रख आई हो, रह लेंगे। दुर्दाना का लहजा नॉर्मल था। मैं तलाक याफ्ता हूँ, बच्चे उनके बाप के पास हैं। ताइबा की आवाज़ ज़रा नम हुई। अचानक ही सद्दाम की याद ने दिलो दिमाग को गिरफ्त में लिया। अपनी बच्चियों की आवाज़ सुनने को कान तरस गए थे। वो कौन सा दिन था जब उसने उन्हें याद न किया हो? ओह, आई एम सॉरी। दुर्दाना को अफसोस हुआ। तुमने दूसरी शादी नहीं की फिर? अच्छी खासी लगती हो। कुछ देर बाद दुर्दाना उसे देखकर बोली। मुतनासिब जिस्म, धुला हुआ साफ चेहरा, सर पर दुपट्टा लिए वो इतनी बड़ी नहीं लग रही थी। ताइबा ने सर उठाकर उन्हें देखा। होंठों पर सोगवार मुस्कुराहट थी।
اعتبار کرنے کو دل نہیں کرتا، دل گرفتی سے کہہ کر ان کا ہاتھ چھوڑ دیا جو مکمل ہو چکا تھا۔ لیکن سب ایک جیسے نہیں ہوتے نا، دردانہ نے بڑی بی بن کر اسے سمجھایا۔ نہیں ہوتے ہوں گے، مگر میں رسک نہیں لینا چاہتی اب، پہلے ہی بڑی مشکل سے موو آن کیا ہے۔ طیبہ کندھے اچکا کر بولی اور ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں جوڑ کر انہیں اوپر نیچے کیا، پھر ادھر ادھر دیکھا۔ صبح سے رات ہو گئی تھی اسے مہندی لگاتے لگاتے، گردن اور کمر کا الگ کچومر بنا ہوا تھا، اور دردانہ سوچتی نگاہ سے اسے دیکھنے لگی۔ دردانہ نے عروسہ سے طیبہ کے بارے میں معلوم کیا، پھر فائز سے بات کی تو عروسہ پر شادی مرگ طاری تھی۔ انہوں نے آریان سے بات کرنے کی ذمہ داری فائز پر ڈالی تھی، جو آریان کا بہترین دوست تھا۔ آپا، یہ کچھ جلدی نہیں ہے، اب بھی 15 دن پہلے ہی اس کی طلاق ہوئی ہے، اور وجہ بھی ایسی کہ اسے لازمی کچھ وقت لگے گا دوسری عورت پر بھروسہ کرنے میں۔ فائز تذبذب میں تھا۔ دیکھو فائز، 15-17 دن میں ہم چلے جائیں گے، پھر یہ معاملہ اگلے سال کے لیے لٹک جائے گا۔ ابھی میں آریان کا نہیں، سمت کا سوچ رہی ہوں۔ مجھے لگتا ہے طیبہ اسے ماں کی طرح سنبھال لے گی۔ دردانہ نے وجہ بتائی تو فائز بھی ان سے متفق تھا۔ دیکھ لیں آپا، پہلے ہی آریان طیبہ کے معاملے میں بھی ہمیں ہی قصوروار کہہ رہا تھا، اور وہ عورت 10 سال گھر چلا چکی ہے۔ مجھے لگتا ہے ہمیں آریان کے لیے تھوڑی ینگ لڑکی دیکھنی چاہیے۔ سمیرا کو جیسے آریان کا شکوہ بھولا نہیں تھا۔ غلط تو نہیں کہہ رہا تھا، ہم نے طیبہ میں صرف حسن اور خوبصورتی دیکھی تھی، اس کا کھلا مزاج شروع دن سے ہمارے سامنے تھا، لیکن ہم نے ہر چیز اگنور کی کہ وہ خوبصورت ہے اور طیبہ ایک حساس عورت ہے۔ آریان بھی اب بچہ نہیں ہے کہ اس کے لیے لڑکی دیکھیں گے۔ اب آریان کو کسی شو پیس کی نہیں بلکہ سمت کو ایک ماں کی ضرورت ہے۔ مجھے امید ہے طیبہ اپنے بچوں کی محبت ہمارے سمت کو دے گی۔ دردانہ گہری سانس لے کر بولی، پھر سدرا کو دیکھا۔ سدرا تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، چچی کا گھر روشن کر دیا ہے اس نے۔ انشاءاللہ طیبہ بھی ہمارا گھر پھر سے روشن کر دے گی۔ دردانہ نے سدرا کا ہاتھ تھاما تو سدرا گہرا مسکرا دی۔ تمہارا دماغ خراب ہے، آریان نے سنتے ہی اسے لتارا تھا۔ میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے، البتہ تمہارا نکارہ ہو چکا ہے، کنوارے یا چھڑے چھانٹ نہیں ہو تم، سمت کا سوچا ہے؟ آپائیں گئیں تو کیسے مینیج کرو گے؟ فائز نے آپا کی باتوں پر عمل کیا تھا، سمت پر ہی بات شروع کی تھی۔ پہلے بھی میں ہی سنبھالتا تھا اسے، یا پھر میڈ ہوتی تھی، اس کی ماں نے فقط اسے پیدا کیا ہے۔ آریان طنزیہ بولا۔ تو گھامر ملازمہ ہی کیوں نہ ہو، تنہا مرد کے گھر اکیلی آئے گی کیا؟ اور اپنے بیٹے کا سوچ، کیا وہ ماں کی محبت کا مستحق نہیں ہے؟ فائز نے اسے گھیرا۔ جس ماں نے اسے پیدا کیا اس نے 2 گھڑی اسے محبت نہیں دی، اور جو پرائی آئے گی وہ اسے ماں کی محبت سے نوازے گی۔ واہ! آریان نے تالی پیٹی۔ وہ سامنے دیکھ۔ فائز نے مہندی لگاتی طیبہ کی طرف اشارہ کیا۔ آریان نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر نگاہ ہٹائی اور سوالیہ نظروں سے فائز کو دیکھا۔ عروسہ کی دوست ہے، کافی کم ظرف لوگوں میں پھنس گئی تھی، 10 سال سسرال کی خدمت میں نکالے، 8 ماہ پہلے ہی طلاق ہوئی ہے، 3 بچے وہیں چھوڑ آئی۔ فائز نے اسے تفصیل بتائی۔ جو عورت اپنے بچے چھوڑ آئی وہ میرا بچہ کیوں سنبھالے گی؟ آریان نے عام سے لہجے میں سوال اٹھایا۔ یہ سوال تو مجھ سے کرنا، وہ بھی پھر سے اعتبار نہیں کرنا چاہتی، اور بزرگوں کا کہنا ہے 2 ٹوٹے دل ایک پائیدار گھر بناتے ہیں۔ تم دونوں کو خود کو سیکنڈ چانس ضرور دینا چاہیے آریان۔ فائز نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تھپ تھپایا اور وہاں سے نکل گیا۔ آریان نے پھر گردن گھما کر اسی عورت کو دیکھا جو سر جھکائے اپنے کام میں مصروف تھی۔ شادی کے ہنگامے تھمنے کے بعد عروسہ طیبہ کے گھر آئی تھی، جس نے پچھلے دنوں بہت لوڈ اٹھانے کے باعث 2 دن کا بریک لیا تھا۔ ایک دن تو گردن اور کمر کی سکائی میں ہی نکل گیا۔ ابھی بھی وہ سستی سے بستر میں گھسی تھی۔ شیریں بھی اپنا فلیٹ بند کر کے ادھر ہی آ گئی تھی۔ اب تمہارا کیا ارادہ ہے طیبہ؟ شیریں نے عروسہ کو دیکھ کر بات شروع کی۔ وہ دونوں اس کے ہی ڈبل بیڈ پر پاؤں پسارے مونگ پھلی کھا رہی تھیں۔ دونوں باری باری طیبہ کو بھی مونگ پھلی کھول کر دیتی تو وہ منہ میں ڈال لیتی۔ ہاں یار، میں سوچ رہی ہوں مہندی پارلر کھول لوں، جیسے میری حالت ہے نا، میں جلد ہی کبڑی خالہ مشہور ہو جاؤں گی، تو آگے بھی تو کمانا ہے نا۔ طیبہ انگڑائی لیتی ہوئی بیٹھی کہ تاثرات دیکھے بغیر بات کرنے کا مزہ کہاں۔ اور شادی؟ عروسہ نے کہہ کر مونگ پھلی اس کے منہ میں ڈالی۔ سکون دیکھا نہیں جا رہا میرا تم سے، طیبہ ماتھے پر بل ڈال کر بولی۔ طیبہ، کب تک مہندی لگا لو گی؟ 10 سال اور پھر کیا کرو گی؟ تنہا رہ جاؤ گی؟ شیریں بھی تو شادی کر کے اگلے مہینے لاہور چلی جائے گی۔ عروسہ میدان میں آئی۔ پیسہ ہے میرے پاس، نکل جائے گی میری آرام سے، طیبہ تیزی سے بولی۔ پیسے سے مورل سپورٹ نہیں ملتا طیبہ، نہ ہی شوہر کی محبت اور اس کے گھر کا سکھ ملتا ہے، اور بڑھاپے میں جب تم بستر سے لگ گئی تو پیسہ اولاد بن کر تمہاری خدمت نہیں کرے گا۔ ہاں، اس پیسے کے لیے کوئی تمہارے منہ پر تکیہ رکھ کر تمہارا پیسہ لے کر چلتا بنے گا۔ عروسہ کے آخری الفاظ پر طیبہ نے تو دل ہی تھام لیا۔ وہ نازک دل کی عورت اتنا خوفناک مستقبل دیکھ کر ہی دہل گئی۔ استغفر اللہ، ویسے بہت بیکار مثالیں دیتی ہو تم عروسہ، شادی کوئی آخری جہان نہیں ہے کہ لازمی کرنی ہے۔ شادی کے لیے دل کا مطمئن ہونا ضروری ہے، تبھی 3 بار پوچھا جاتا ہے، اور شوہر کی اعلیٰ محبت کے قصے مت سناؤ، دنیا میں آؤ اور اولاد کو چھوڑ ہی دو، آج کل تو لوگوں کا خون سفید ہے۔ شیریں نے عروسہ کو لتارا۔ وہ صدمے سے اسے دیکھنے لگی۔ تم میری طرف ہو؟
याद दिलाना ज़रूरी समझा। हाँ लेकिन तुम मिसालें गलत दे रही हो, शीरी ने एहतजाज किया। अच्छा तुम भी अपनी दलील लाओ फिर। अरूसा माथे पर बाल डालकर बोली तो शीरी ने ताइबा को देखा। तबा तुम जानती हो मैं खुद भी एक खुद मुख्तार औरत हूँ, और ऐसा नहीं है कि मेरे लिए रिश्ते नहीं आए। बहुत से आए लेकिन वो सिर्फ मेरी नौकरी के लिए आए थे। मुझे शादी के बाद नौकरी नहीं करनी थी क्योंकि ये मेरा काम ही नहीं है। मेरा काम तो चार दीवारी में चंद काम निपटा कर आराम करना और बच्चे पालना है। जब मुझे ऐसा शख्स मिला जो मुझे बिठाकर मलका बनाकर खिला सकता है तो मैंने हाँ कर दी। वो खामोश हुई। अगर शादी के बाद उन्होंने तुम्हें नौकरी पर जोर दिया तो? ताइबा उलझ कर बोली। तो मैं तलाक ले लूँगी। वह कंधे उचकाकर आराम से बोली। फिर उन्हें देखा जो मुंह खोले उसे देख रही थी। इतना शौक मत हो, शहीर अच्छा आदमी लगा है मुझे। मैं बस जवाब दे रही थी, वरना औरत अपना घर चलाने के लिए जान मार देती है। मैं भी मार दूंगी, लेकिन 3-4 साल फिर मुझे रिजल्ट ना मिला तो हम बजाय टॉक्सिक होने के अलग हो जाएंगे। शीरी की बात पर दोनों के खुले मुंह बंद हुए। तुम्हें भी खुद को सेकंड चांस देना चाहिए तबाह, इसलिए नहीं कि तुम अकेली रह जाओगी। खिदमत कौन करेगा फलां फलां, बल्कि इसलिए कि ये हमारा इस्लामी नुक्ता नज़र है। इससे ज़िंदगी आसान हो जाएगी। कोई आपकी ज़िम्मेदारी उठाएगा, आप उसका घर संवारोगी। ये ज़िंदगी एक सीधा ट्रैक तो है नहीं कि इसमें जितनी उलझनें हों, परेशानियां हों, तकालीफ हों, लेकिन आपका शरीक सफ़र साथ होगा तो आप हर मुश्किल से लड़ने को तैयार रहोगे। दुख तकलीफ़ गम सब साझा हो जाएगा। दिन भर की थकान को समेटने के लिए दो मोहब्बत भरी महफूज बाहें रात आपकी मुंतज़िर रहेंगी। शीरी की बातें सुनकर ताइबा के दिल में उम्मीद जाग रही थी। ये सब पहले ना हुआ तो अब क्या होगा? ताइबा की आवाज़ भीगी। माजी रोने के लिए नहीं, सबक सीखने के लिए होता है। उम्मीद तो अच्छी रखो ना। अरूसा ने भी हिस्सा लिया। अगर फिर से ऐसा कुछ हुआ और ताइबा ने आंसू गले में उतारे, और फिर कोई मुझे बड़े मजमे में रुसवा कर दे तो उसके मुंह पर थूको और वापस उठ खड़ी हो और अपनी ज़िंदगी को फिर एक चांस दो, क्योंकि निकाह सुकून और राहत है। शीरी पुरजोश से बोली। यह बहुत मुश्किल होता है शीरी। तलाक, इल्ज़ाम, तौजीहात, वजाहतें और सर्वाइवल, ये सब बहुत मुश्किल होता है। ताइबा चेहरा हाथों में लिए रो दी। नामुमकिन तो नहीं होता ना तबाह, और फिर अल्लाह से अच्छा गुमान रखो। अरूसा और फाइज भाई तो इस आदमी की बहुत तारीफ़ें कर रहे हैं। ये लोग मुखलिस हैं, तुम्हारे साथ बुरा नहीं चाहेंगे। शीरी ने उसे गले लगाया। तुम मुझसे मिलो, जो पूछना है बेझिझक पूछना। मुकम्मल तो नहीं, लेकिन कुछ तो तुम्हें उसके बारे में अंदाज़ा हो जाएगा। शीरी ने उसे दिलासा दिया। अगर मुझे समझ ना आया तो? ताइबा ने झिझक कर अरूसा को देखा। तो दफ़ा, हमारे लिए तुम अहम हो। अरूसा ने भी उसे गले लगाया। तुम्हारे ससुराली अजीज़ हैं। ताइबा को धड़का लगा। फाइज संभाल लेंगे। अरूसा के इतने मान से कहने पर ताइबा ने दिल में कितनी बार उसकी नज़र उतारी थी। तकरीबन तीसरी दफ़ा उसने मुड़कर देखा था कि अरूसा और फाइज भाई उसे इस मर्द के साथ तन्हा तो नहीं छोड़ गए थे, और देखकर उसे सुकून ही हुआ था। वो दोनों मोबाइल में घुसे किसी बात पर बहस कर रहे थे। मैं काटता नहीं हूँ, गंभीर आवाज़ पर ताइबा ने चौंक कर उसे देखा। जी? वो जी भर कर शर्मिंदा हुई। मैं बिला वजह टच भी नहीं करता, और नज़रबाज तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। आप इजी हो जाएं। उसकी संजीदगी से कही बाकी बातों पर वो सर झुकाती चली गई। अब तो सर छुपाने की कोई और जगह न मिली। वेटर काफ़ी और रिफ़्रेशमेंट रख कर गया तो आर्यन ने अपना कप उठाया। आपकी तलाक की वजह? ताइबा ने मर्दाना मदम आवाज़ सुनी। मेरे लिए स्टैंड नहीं लेता था, कहता था गुलाम बनकर रह सकती हो तो ठीक, वरना जा सकती हो। मुझे 10 साल में अकल आई कि हर वक्त खुला दरवाज़ा दिखाने पर मुझ में कुछ तो इज़्ज़त नफ्स होनी चाहिए। ताइबा ने अपना कप उठाया और सामने देखा। वो कहीं और देख रहा था। उसने भी जल्दी से निगाह झुका ली, नकाब हटाया और काफ़ी का घूंट लेना चाहा, लेकिन गर्म बहुत थी। आपकी? हल्की आवाज़ में सवाल किया। वफादार नहीं थी। हल्की आवाज़ में जी जवाब दिया और फिर सिप लिया। निगाह अलबत्ता यहाँ वहाँ थी। बच्चे साथ क्यों नहीं लिए? संजीदा सवाल। बच्चे बाप के घर पलते ही अच्छे लगते हैं। वहाँ कोई ज़्यादती करेगा तो कभी तो बाप का खून जोश मारेगा। मेरी बच्चियाँ बड़ी होंगी तो दुनिया उनसे माँ का नहीं पूछेगी। बेटे को उसका मुकम्मल हक मिलेगा। मेरे साथ उन्हें महरूमी ही मिलती। मैं जितनी भी अपनी जान गला कर उन्हें पालती, एट द एंड उन्हें बाप चाहिए होता। तो बस। ताइबा के जवाब पर वो मुतासिर हुआ था। मेरा भी एक बेटा है, मैं उसके लिए ही शादी कर रहा हूँ। काफ़ी ख़त्म करके उसने कप रखा था। ताइबा ने अपना कप देखा जो मुंह तक भरा था। उससे तो भाप बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ये बंदा उबलती काफ़ी पी गया। क्या आप सिर्फ अपने बेटे के लिए माँ ही चाह रहे हैं? वो झिझक कर बोली। नहीं, मैंने इसलिए मेंशन किया कि आपको मालूम हो मेरे साथ उसे कबूल करना लाजमी है। वो सरसरी सा उसे देख कर बोला। इसी वक्त ताइबा की निगाह भी पड़ी थी। दोनों ने ही नज़र चुरा ली। सौतेली माँ पर दुनिया की नज़र होती है। ताइबा आहिस्ता से बोली और कप होंठों से लगा लिया। काफ़ी अब भी बहुत गर्म थी। 10 साल ठंडी चाय काफ़ी पीकर अब आदत हो गई थी, वरना कभी वो भी गर्मा गर्म चाय की शौकीन हुआ करती थी। आप मेरा घर संभालेंगी तो मैं दुनिया को संभाल लूँगा। उसकी मजबूत बात पर वो सर हिला गई। उसकी बात दिल पर जाकर लगी थी और गर्म काफ़ी ज़ुबान पर।
آپ کی بہنیں مجھے کچھ ہدایت کریں تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ طیبہ نے کپ کے کنارے پر انگلی پھیرتے ہوئے پوچھا۔ وہ میری ماں کی جگہ ہے، ان کا احترام مجھ پر فرض ہے، لیکن انہیں میری گھرستی میں بولنے کی اجازت میں نے کبھی نہیں دی، اب بھی نہیں دوں گا۔ باقی اگر آپ خود سے ان سے کوئی مشورہ لیں گی تو وہ ہیلپ کریں گی۔ آریان کی بات پر اسے بہت حیرت ہوئی۔ وہ آہستہ آہستہ ایزی ہونے لگی۔ سامنے بیٹھا مرد ایک کمفرٹ زون تھا۔ کچھ ایسا ہو کہ میں کسی کام میں مصروف ہوں اور بچہ کہیں سے گر جائے، اسے چوٹ لگے، آپ رات تھکے ہارے آئیں، غصے میں بھی ہوں، تو آپ کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ سوال کر کے اس نے سامنے دیکھا۔ بچہ گرے گا تو آپ کیا کریں گی؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ میں سارے کام چھوڑ کر اسے ٹریٹ کروں گی، اگر زیادہ سیریس ہوا تو بنا آپ کا انتظار کیے اسے ہاسپٹل لے کر جاؤں گی۔ طیبہ نے نم آواز میں جواب دیا۔ میں دوائیوں کا پوچھوں گا، ساری تفصیل سن کر دلاسا دوں گا کہ آپ کی غلطی نہیں تھی، لیکن آئندہ دھیان رکھیے گا۔ آریان نے پانی کا گلاس اس کی طرف کھسکایا۔ طیبہ نے کافی رکھ کر پانی اٹھایا۔ اس نے مجھے تھپڑ مارے تھے، میں آخری دنوں میں تھی، بہت گرمی کے دن تھے، اس کے 2 بھائیوں کا کھانا بھی یہیں تھا، میں غصے میں تھی، بچی کی طرف پیٹ کیے روٹی ڈال رہی تھی کہ منزہ سلیب سے گر گئی۔ میں نے سب چھوڑ کر اسے ٹریٹ کیا تھا، لیکن اس نے بچی کو دیکھنے کی بجائے مجھے مارا، اور جب میں نے کام کی زیادتی پر احتجاج کیا تو اس نے پھر مارا، اور میں نے اپنا بچہ کھو دیا۔ طیبہ کا گلاس والا ہاتھ لرزنے لگا، وہ مشکل اس نے پانی پیا، پھر ٹیشو سے چہرہ صاف کیا۔ آپ نے اسے معاف کر دیا؟ آریان حیرت سے بولا۔ وہ روتے ہوئے معافی مانگ رہا تھا۔ مجھے بتایا گیا میں کتنی دھنی ہوں کہ ایک مرد مجھ سے رو کر معافی مانگ رہا ہے، تو میں نے معاف کر دیا۔ کندھے اچکا کر وہ گلوگیر لہجے میں بولی۔ آپ نے غلط کیا، آریان افسوس سے بولا۔ طیبہ نے سر ہلایا۔ میں نے غلط کیا، وہ بھی متفق تھی۔ اس نے کافی اٹھائی اور سپ لیا۔ آپ ابایا کیوں یوز کرتی ہیں؟ خود کو کور کرنے کے لیے، میں ایسے ایزی رہتی ہوں۔ بچے پسند ہیں آپ کو؟ اس کے اس سوال پر طیبہ نے سر جھکا کر فقط ہاں میں سر ہلایا۔ کچھ لمحے خاموشی رہی۔ اگر آپ کے دوست گھر میں آتے ہیں تو آپ کو انہیں ڈرائنگ روم تک محدود رکھنا ہوگا اور بنا اجازت گھر میں داخل ہونے والوں کو روکنا ہوگا، طیبہ نے کہا تو آریان نے اس کی طرف دیکھا، پھر دونوں کی نگاہ ملی، پھر ساتھ ہی دونوں نے نگاہ چرائی۔ طیبہ نے مگ ہونٹوں کو لگایا۔ یہ سب بیسک ہیں، اول تو میرے دوست گھر میں نہیں آتے، کبھی آئیں بھی تو اپنی بیگم ساتھ لاتے ہیں، اور دوسرا بنا اجازت کسی کے گھر میں کون داخل ہوتا ہے؟ آریان نارمل لہجے میں بولا۔ ہوتے ہیں کچھ لوگ جو چابیاں بھانٹتے پھرتے ہیں کہ جب چاہو آؤ، گھر میں رہتی عورت بھلے اپنے ننگے سر اور بے چادر وجود پر شرمندہ ہوتی پھرے۔ ہلکے پھلکے لہجے میں ماضی کی تلخی آریان کو کھل کر محسوس ہوئی تھی۔ آپ کو آنے جانے پر پابندی نہیں ہوگی، لیکن مجھ سے اجازت لینی ہوگی، آریان نے کہہ کر اسے دیکھا جیسے پرکھنا چاہ رہا ہو۔ مجھے گھر میں ہی رہنا پسند ہے، لیکن کبھی جھگڑا ہوا اور آپ گھر سے جانے کا کہہ دیں تو پھر؟ طیبہ نے نظر اٹھا کر دیکھا، اب دونوں نے ہی نظر نہیں چرائی تھی۔ ایسی صورت میں گھر سے چلا جاؤں گا۔ اس کی آنکھوں میں چمکتی نمی دیکھ کر وہ نارمل انداز میں بولا۔ مجھے عورتوں اور مردوں کی بے جات دوستی پسند نہیں۔ مجھے بھی، طیبہ نے سپ لیتے کہا۔ مجھے آپ کے فون کا کوڈ معلوم ہونا چاہیے۔ آریان نے اپنی طرف کا سوال کیا تو وہ تو خیر مطمئن تھا۔ مجھے فون میں پاسورڈ لگانے کی عادت نہیں ہے، طیبہ نے لاپرواہی سے کہا۔ شاید سارے ہی مردوں کو بیوی کے فون چیک کرنے ہوتے ہیں۔ اسے کون سی پرواہ تھی؟ اس کے فون میں کون سا ایٹم بم کا نسخہ موجود تھا؟ تو بھائی آپ کا سوال نامہ مکمل ہو گیا یا باقی ہے؟ فائزر اور روسا ان کے سر پر کھڑے تھے۔ اور کچھ پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتی ہیں، آریان بولا۔ طیبہ نے کافی کا خالی کپ ٹیبل پر رکھا۔ میں شادی کے بعد کام کرنے کی بجائے گھر سنبھالنا پسند کروں گی، طیبہ نے پل میں فیصلہ کیا، اور یہی اس کی ہاں تھی۔ میں آپ کا مشکور رہوں گا۔ آریان کے جملے پر وہ مسکرا دی۔ اس کی ذمہ داری اٹھا کر وہ جتانے کے بجائے اس کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ یہ اس کی اعلیٰ ظرفی کی نشانی تھی۔ سب کچھ اتنی جلدی ہوا کہ طیبہ کا دماغ بس پروسیس کرتا رہ گیا۔ آریان کی بہنوں نے اپنی ٹکٹس 10-15 دن آگے کروا لیں، اور اب وہ بھائی کی شادی کر کے جانا چاہتی تھیں۔ نکاح کے لیے ہی جاتے ہوئے دونوں اس کے پاس بیٹھی تھیں۔ جو گزر گیا اسے بھول جانا طیبہ بہت اچھی ہے، لیکن نتابہ کی طرح اسے سر مت چڑھانا۔ ساری نعمتیں اس کے قدموں میں سجا کر منہ نہ دیکھتے رہنا، اسے باز پرس کرنا۔ آ رہی ہے سمجھ؟ دردانہ اس کی پہلی غلطیوں کی نشاندہی کر رہی تھی۔ غلط بات مت کریں آپا، میں نے کسی کو سر نہیں چڑھایا تھا، بلکہ اس کے حقوق پورے کرنے کی کوشش کی تھی۔ ہاں کچھ غفلت ہوئی مجھ سے، لیکن اب کسی اور سے اس کا بدلہ لینا کہاں کی عقل مندی ہے۔ میں پہلے کی طرح اب بھی فیئر رہوں گا، باقی میرا نصیب۔ آریان نے بات کر کے انہیں اپنے بازوؤں کے حلقے میں لیا۔ آپ کو اوپر کوئی پریشانی تو نہیں؟ ضرور 2 دفعہ یہ سوال کرتا تھا۔ دردانہ نے نفی میں سر ہلا کر اس کا ماتھا چوما۔ ان کے بھائی نے ان کے میکے کا مان زندہ رکھا تھا۔ اوپر رکھنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ڈال کر چھوڑ دیا۔ 2 ملازمہ صفائی اور پکانے والی تھیں، اور کپڑے بھی ملازمہ ہی دھوتی تھیں۔ انہیں خود سے کچھ نہیں کرنا پڑتا تھا۔ جب تک وہ وہاں ہوتی، رات بھی وہ کافی دیر ان کے پاس بیٹھتا تھا۔ تم بہت اچھے ہو آریان، انشاءاللہ طیبہ تمہاری بہترین شریک حیات ثابت ہوگی۔ سمیرہ نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ آریان نے انشاءاللہ کہتے ہوئے اسے بھی پہلو سے لگایا۔ پھر بچے ہی جلدی کا شور کرتے آئے تھے،
بھائی اسے رخصت کرنے آ گئے تھے تو وہ تشکر سے رو دی۔ اپنا چھوٹا سا فلیٹ چھوڑ کر وہ سمد کی ماں بن کر آریان کے بڑے فلیٹ میں آ گئی۔ سادگی سے ہی سب کچھ ہوا تھا تو اسے بنا رسموں کے آریان کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ وہ دل سنبھالے پھر سیج پر بیٹھی تھی۔ بہت امیدیں تو اس نے آریان سے وابستہ بھی نہیں کی تھیں، لیکن جو کچھ امید کے دیے اس نے جلائے تھے ان کی لو بھی بے اعتباری کی ہوا میں پھڑ پھڑا رہی تھی۔ آریان کے داخل ہوتے ہی وہ اور سمٹ گئی۔ سرخ شلوار قمیض میں پور سجی وہ کافی الگ اور اچھی لگ رہی تھی۔ آریان اس کے پاس بیٹھا اور اس کا ہاتھ تھاما۔ میں تمہاری تمام ضرورتیں اور حقوق پوری کرنے کی کوشش کروں گا، یہ میرا فرض ہے، لیکن تم سے میری التجا ہے۔ میرے بیٹے نے ماں کی محبت محسوس نہیں کی تو اگر اسے تمہاری ممتا کا کچھ حصہ مل جائے تو میں احساس مند رہوں گا۔ آریان انگلیوں سے اس کی ہاتھ کی پشت سے ہلانے لگا۔ میں اس کی ماں بن کر ہی آئی ہوں، طیبہ آہستہ سے بولی۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، بے وفائی نہیں قبول کر سکتا۔ پچھلے زخم ابھی بھی میرے دل میں کہیں لگے ہیں۔ یہ بات میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھی کہ میرا لباس کوئی اور بھی استعمال کرتا رہا اور مجھے خبر تک نہیں تھی۔ آریان سر جھکائے دکھ سے بول رہا تھا۔ کسی حد تک تو وہ خود کو شروع میں ہی سنبھال چکا تھا کہ سمت کی دیکھ بھال نے اسے سب فراموش کروا دیا۔ طیبہ کی آنکھیں نم ہوئیں۔ کیسی بے وقوف عورت تھی۔ میں اپنا ٹوٹا اعتبار پھر جوڑ کر تمہیں کو سونپ رہا ہوں۔ اس دفعہ یہ بکھرا تو میں بھی سمٹ نہیں پاؤں گا، نم آواز میں کہتے ہوئے سونے کی چوڑیاں اس کی کلائی میں ڈال دی۔ میں مشرقی عورت ہوں، میری ساری وفائیں میرے شوہر کے لیے ہیں۔ طیبہ نے جھجکتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا تو وہ مسکرا دیا۔ کھانا بنانے والی جو بناتی تھی اسے کھانے کے علاوہ سب کہا جا سکتا تھا۔ طیبہ نے ہفتے بعد ہی اسے فارغ کر کے خود کچن سنبھالا۔ آج پہلا دن تھا۔ کچن اور فریج کی حالت ابتر تھی۔ اس کی نفاست پسند طبیعت کو گوارا نہ تھا کہ وہ اسے ویسے ہی چھوڑ دے تو کمر کس کر میدان میں آئی۔ اس کی دونوں نندیں ولیمے کے اگلے ہی روز شمالی علاقہ جات گھومنے نکل گئی تھیں۔ انہیں بھی بہت کہا تھا مگر آریان نے منع کر دیا کہ وہ کچھ دن بعد عمرے کے لیے جائیں گے۔ وہ فریج صاف کر کے اب کچن میں تھی، ساتھ ساتھ لسٹ بھی بنا رہی تھی۔ سارے مسالہ جات گیلے ہو کر یا کیڑے پڑ کر خراب ہوئے پڑے تھے۔ سمد ابھی پکڑ کر چلتا تھا تو اسے واکر میں ڈال دیا۔ وہ اس سے مانوس ہو گیا تھا۔ کچھ فروٹ کاٹ کر اس کے آگے رکھ دیتی تو وہ اپنے ننھے ننھے دانتوں سے کترتا جاتا۔ کچن صاف کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے گوشت کی بریانی بھی بنانے رکھ دی۔ اب وہ دم پر تھی۔ فریج اور کچن مکمل صاف تھا اور وہ گندی ہو رہی تھی، لیکن سمد اب گندے پیمپر کی اور نیند کی وجہ سے رونے لگا۔ اسے کچھ کھلا کر سلانا تھا کہ اچھی نیند لے لیتا، ورنہ بھوک سے اٹھ جاتا۔ وہ پیکٹ کا میٹھا سیریلیک کھاتا تھا جو نقصان دہ تھا۔ طیبہ نے لسٹ میں سیریلیک کے اجزاء لکھے۔ سیریلیک اب گھر میں بنانا تھا۔ فی الحال جلدی جلدی آلو ابال کر بریانی کے سفید چاول ڈال کر کمرے میں لائی اور اسے مسل مسل کے کھلائے۔ سمد کے رونے میں وہ بریانی کا دم کا چولہا بند کرنا بھول گئی۔ سمد کو کھلا پلا کر فریش کر کے سلایا۔ خود وہ فریش ہونے واش روم میں جانے لگی کہ جلنے کی بو پر کچن میں دوڑی۔ پتیلی سے اٹھتے دھوئیں نے اس کے ہوش اڑا تھے۔ چولہا بند کر کے ڈھکن اٹھا کر سلیب پر رکھا اور جلدی جلدی اوپر سے چاول نکالنے لگی۔ ڈش میں اتنے چاول ہو گئے تھے کہ وہ آریان کو پورے ہو جاتے۔ باقی جلا ہوا مال ٹھکانے لگایا۔ پتیلا رگڑ رگڑ کر صاف کر کے فارغ ہوئی تھی کہ دروازے کی بیل بجی اور پھر آریان اندر آیا۔ یہ اس کی عادت تھی، وہ بیل بجا کر چابی سے دروازہ کھولتا تھا۔ طیبہ نے دامن سے ہاتھ صاف کیے کچن سے باہر آئی، اپنے حلیے پر شرمندہ ہوئی۔ خیریت تھی؟ آریان نے بھی اس کے حلیے کی طرف اشارہ کیا تو وہ اس کے ہاتھ سے روزمرہ کے دودھ انڈے کے شاپر لینے لگی، سامان ٹھکانے لگاتے ہوئے سارے دن کی رودات سنائی۔ اگر تمہیں کچن وغیرہ کی صفائی کروانی تھی تو ملازمہ کو روک لیتی۔ آریان نے اسے پھر نگاہ بھر کر دیکھا۔ اس میلے کچلے حلیے میں وہ دل کے قریب محسوس ہو رہی تھی۔ طیبہ نے پانی کا گلاس اس کے آگے کیا جسے وہ وہیں کرسی پر بیٹھ کر پینے لگا۔ نگاہ کچن پر تھی جو دیکھنے پر ہی جگمگ کر رہا تھا۔ جی مجھے لگا اتنا کام نہیں ہوگا، وہ لہجہ نارمل کرتے ہوئے بولی۔ دل الگ پریشان تھا، شادی کے ہفتے بعد ہی کھانے پر جھگڑا ہونے والا تھا۔ تم فریش ہو جاؤ، میں کھانا لگاتا ہوں۔ آریان کھڑا ہوا۔ آپ؟ نہیں نہیں میں لگاتی ہوں، آپ منہ ہاتھ دھو لیں۔ طیبہ فٹافٹ کچن میں گئی اور جلدی جلدی سلاد بنانے لگی۔ رائتا وہ بنا کر فریج میں رکھ چکی تھی۔ ٹیبل لگی تو وہ آریان بھی آ چکا تھا۔ اس سے ہنوز کھڑا دیکھ کر اپنے قریب کرسی کھسکائی تو وہ زبردستی مسکراتی بیٹھ گئی۔ تم لو۔ آریان نے ڈش پہلے اس کی جانب، بھوک لگی تھی نا؟ آہستہ آواز میں سر جھکا کر جھوٹ کرا۔ اچھا کیا۔ آریان اپنی پلیٹ میں چاول ڈالتا مصروف لہجے میں بولا۔ وہ خاموش رہی۔ آریان نے چاول کا چمچ بھر کر منہ میں ڈالا۔ چاول میں جلنے کی مہک تھی۔ وہ بے نیاز کھانا کھانے لگا۔ چوتھا چمچ بھر کر اس نے طیبہ کے منہ میں ڈالا تو وہ اتنی بھوکی تھی کہ اسے منع بھی نہ کر سکی، اور جب اس نے چاول چبائے تو آریان کو دیکھا جو اب اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ طیبہ نے وہ مشکل چاول نکلے۔ سمد رو رہا تھا۔ اسے کھانا کھلانے میں دم کا چولہا بند کرنا بھول گئی۔ گیلی آواز میں وضاحت دی۔ دل بے حد خوفزدہ تھا۔ ابھی وہ پلیٹ پھینکے گا۔ طنز تانوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا چاہتا تھا۔ کھانا نہیں کھایا نا؟ وہ نرمی سے بولا تو وہ آہستہ سے نفی میں سر ہلا گئی۔ دوپہر میں؟ اس کے اگلے سوال پر پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ مصروفیت میں وقت نہیں ملا۔ سر جھکائے بھیگی آواز میں بولی۔ آپ عورتیں ہی سامنے والے کی عادت خراب کرتی ہیں۔ پہلے تو ایک چھوٹے بچے کے ساتھ تم نے اتنا کام کیا، پھر کھانا بنایا، اب میرے رویے سے خوفزدہ ہو؟
तुम्हें मुझसे खौफजदा नहीं होना चाहिए। आर्यन की बात पर आंखों में ठहरे आंसू गालों पर बह गए। आर्यन कुर्सी की सीट के ज़रा करीब आया, उसका सर अपने सीने से लगाया। ताइबा साकत हुई। ये मसीही हाई का कैसा नर्म और मीठा एहसास था। सारे डर खौफ इन्हीं शुक्राने के आंसुओं में बहकर ज़ाइल हुए। अपना हुलिया याद आने पर वो एकदम अलग हुई। मेरे कपड़े गंदे हैं, वो शर्मिंदा हुई। तुम मुझे इनमें भी अच्छी लग रही हो, आर्यन शरारत से बोला तो वो हंस दी। आर्यन ने चावल का चम्मच उसके मुंह में डाला, फिर अपने मुंह में। इस तरह चावल ख़त्म हुए तो आर्यन फ्रिज से फ्रूट ले आया। अब वो उसे अपने हाथ से फ्रूट काट के देता जा रहा था। वो बारी बारी अपने और उसके मुंह में डालती जाती। तुम फिर किचन में पहुंच गई। आखिर तुम्हें सुकून क्यों नहीं है? आर्यन माथे पर बल डाले किचन के दरवाजे में खड़ा था। मैं तो बस ये सलाद बना रही थी। अब सलाद तो बाहर से नहीं बन सकता ना? ताइबा उसके गुस्से से खाइफ होकर बोली। बताओ क्या करना है? वो अंदर आकर उससे छुड़ी लेने लगा। समद रूम में अकेला होगा, ताइबा परेशानी से बोली। वो छोटा बच्चा नहीं है, 3.5 साल का हो गया है। बाहर कॉमन रूम में कलरिंग कर रहा है। तुम बैठ जाओ, मुझे तो तुम्हारे पैरों में सूजन लग रही है। वो अब गौर से उसके पैर देखने लगा था। ताइबा ने भी कोशिश करके अपने पैर देखे, कुछ नहीं था। बिल्कुल ठीक है, आप ऐसे ही वहम करते हैं, ताइबा मुस्कुराहट दबाकर बोली। देखो ताइबा, मेहमानों में मैं तुम्हें लापरवाही करता ना देखूं। आप और समीरा तुम्हारी हेल्प के लिए आ रही हैं, तुमसे खिदमत करवाने नहीं। मुनासिब साइज़ के खीरे काटता हुआ वो फिर हदायतनामा शुरू कर चुका था। ताइबा ने प्लेट से खीरा उठाकर उसके मुंह में डाला। आप हैं ना मेरा ध्यान रखने के लिए? ताइबा मान से बोली। आर्यन मुस्कुराया। बिल्कुल हूँ, लेकिन खादिम बंदा बाहर भी जाता है, गमे रोज़गार भी करना होता है, तो इस वक्त मैं बजाय कुकिंग और फालतू कामों के तुम मुकम्मल रेस्ट करोगी। आर्यन ने अब उसके मुंह में कतला डाला। इन दिनों मुझे एक्टिव रहना चाहिए, ताइबा ने मुंह बनाकर कहा। दुर्दाना और समीरा से उसकी बहुत अच्छी बनती थी। पिछली दफ़ा तीनों सारे बच्चे आर्यन के सर डालकर शॉपिंग के लिए निकल जाती थी, और किचन तो वैसे ही ताइबा के अंडर था कि उसे मुलाजमा के हाथ का खाना पसंद नहीं था। लेकिन इन दिनों खाना बाहर से आता या तीनों मिलकर नीचे ही बनाती। अब शादी को 2 साल मुकम्मल होने को थे और उनके घर बच्चे की आमद इसी माह मुतवक्का थी। अब कुदरत की मेहरबानी थी या सितम ज़रीफ थी कि पूरी दुनिया में वो वबा फैलने से परदेसी घर को लौट रहे थे, जिसमें उसकी बहनों के ख़ानदान भी थे। तो आर्यन को कुछ दिलासा हुआ, वरना उन दोनों की इन दिनों खुद की भी जॉब जाने से वो काफ़ी मुतफक्कर था। ये तो ताइबा की सलीकामंदी थी कि 2 सालों में काफ़ी सेविंग्स कर चुका था और वही अभी भी इस्तेमाल हो रही थी। हाँ, तो हम रात को वॉक करने जाएंगे ना? आर्यन ने फिर उसके मुंह में खीरा डाला और वॉक का नाम सुनकर उसके मुंह के जाविये बिगड़े। वो पैर पर तख्ती बाहर निकली, कॉमन रूम के सोफे पर बैठ गई। समद भी वहीं कारपेट पर बैठकर कलरिंग ही कर रहा था। उसे देखकर गले लगा और उसका रुखसार चूमकर फिर अपने काम में लग गया। ताइबा ने किचन के दरवाजे को देखा। आर्यन उसे मनाने लाजमी आता। नज़र भटक कर कॉमन रूम में लगे लंबे आईने पर पड़ी। सामने ही उसका बना सवरा फरबा वजूद था, जो उसने कभी 6-8 माह में वज़न कम किया था, तो अब हमल के आखिरी 2-2.5 महीने में फिर सारा लौट आया था। लेकिन इस बार चेहरे की चमक पहले से कहीं भर गई थी। गालों पर बिखरी लाली उसके सेहतमंद होने की दलील थी। कुछ लम्हों में आर्यन भी वहीं था और वो उसे वॉक के फ़वाइद गिनवा रहा था। वो भी बराबर बुरे बुरे मुँह बनाकर नफ़ी किए जा रही थी। अगले 10 मिनट बाद बहस 2 जोरों और 20 मिनट की वॉक पर ख़त्म हुई और हमेशा की तरह दोनों सुलह के बाद गले लगे थे। आर्यन, मैं बहुत मोटी और बदसूरत हो गई हूँ ना? उसके पहलू से लगी शीशे में अक्स देखती हुई वो मायूसी से बोली। ऐसी निराली बातें कहाँ से दिमाग में आती हैं? वो नरमी से बोला और गिरफ्त मजबूत की। उसकी मजबूत होती गिरफ्त पर ताइबा आसूदगी से मुस्कुराई। तुम्हारे खानों ने मेरी भी तोन निकाल दी है। शर्ट के आखिरी 2 बटन तो बाकायदा एहतजाज कर कर के बंद होते हैं। आर्यन की बात पर वो हंसी और वो अलग होकर उसका पेट देखा। बिल्कुल हल्का सा ही पेट बाहर था। तशक्कुर भरी निगाह उसे उसके खूबरू चेहरे पर डाली और वापस पुरसुकून से उसके सीने पर आंखें मूंद लीं। ताइबा इस औरत की अकल पर अफसोस कर रही थी, जिसने इतने बेहतरीन मर्द से बेवफाई की। दिल में रब का शुक्र अदा किया और दिल से अपनी बेहतरीन दोस्तों के लिए दुआ निकली थी, जिनकी बदौलत उसने अपनी ज़िंदगी को सेकंड चांस दिया था। वो फिर उससे अलग हुई और एक कागज़ उसकी मुट्ठी में दबाया। आर्यन ने देखा वो 5 लाख का चेक था। प्लीज़ इनकार मत कीजिएगा। क्या मुझे आपकी परेशानी का अंदाज़ा नहीं है? आप नहीं बताएंगे तो क्या मैं आपकी बेसुकूनी महसूस नहीं कर सकती हूँ? ताइबा की आवाज़ नम हुई। तबाह, इस मुश्किल वक्त में तुम मेरे साथ खड़ी हो, वही बहुत है। ये कर्ज मुझ पर भारी पड़ जाएगा। आर्यन जैसे शर्मिंदगी से बोला। क्या वो इस काबिल ना था कि बीवी बच्चों को आसूदगी से रख पाता? आर्यन, मुश्किल वक्त है, निकल ही जाएगा, फिर आपकी जॉब बहाल हो जाएगी। अल्लाह का शुक्र है हम अब भी बहुत अच्छे हालों में हैं, लेकिन अब बाजियाँ आ रही हैं, हॉस्पिटल के बिल्स और हमारे घर के खर्चे। मैं किसी से कर्ज ले लूँगा, लेकिन ये नहीं ले सकता हूँ। आर्यन सर झुकाए मुसलसल नफ़ी करता रहा। मुझसे ज़्यादा अपना कौन है आपका? ताइबा उसके रुखसार पर हथेली रख कर उसे मनाने लगी। आर्यन उसे ही देख रहा था, आंखें नम सी होने लगी। शोर की आवाज़ समझ ही पहले मेड राउंड की तरफ भागा। आर्यन ने चेक पैंट की जेब में ठूंस कर चेहरे पर हाथ फेर कर तासुरात ज़ाहिर के लिए ताइबा ने पल्लू से चेहरा थपथपाया। वो तीनों मुस्कुराते चेहरे के साथ मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे थे।
پہلے دردانہ آئی تھی تو ان کی دونوں بیٹیاں بھی اس کے ساتھ ساتھ تھیں۔ پھر جب 1 گھنٹے بعد سمیرہ آئی تو اسے دردانہ کے برابر میں ہی بٹھا دیا اور خود وہ کھانا لگاتی رہی۔ کھانے کے بعد سب کامن روم میں ہی چائے کی محفل سے جائے بیٹھے تھے۔ دردانہ ہمارے گھر کب دعوت رکھنی ہے؟ دردانہ کے شوہر اختر صاحب بولے تو آریان اور طیبہ نے دونوں میاں بیوی کو دیکھا۔ پہلے آپ ڈیسائیڈ کر لیں تو پھر ہم بھی اپنی ڈیٹ فکس کریں گے۔ سمیرہ کی بات پر طیبہ اور آریان نے ناسمجھی سے پہلے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر ان سب کو۔ کیا مطلب آپ لوگ یہاں نہیں رہیں گے؟ طیبہ منہ بنا کر بولی۔ لو، آپ کو تو جا کر شکرانہ پڑھنا چاہیے۔ سمیرہ کے شوہر شاکر ہنس کر بولے تو طیبہ نے سمیرہ کو خفگی سے دیکھا کہ ایسی لگتی ہوں۔ اصل میں ہم 4-6 ماہ رہیں گے تو ظاہر ہے آپ بھی ڈسٹرب ہوں گے اور ہم بھی، پھر اس طرح فیملی میں چپکلش اور کینہ جنم لیتا ہے، تو پاس رہ کر لڑنے سے بہتر ہے دور رہ کر محبت سے رہا جائے۔ اختر صاحب بولے تو آریان سر اس بات میں ہلا گیا۔ جیسے آپ کی مرضی، لیکن یہ آپ لوگوں کا گھر ہے، جب چاہیں آ جائیے گا۔ وہ مسکرا کر بولا۔ شاکر اٹھ کر اس کے پاس آیا، ایک لفافہ اس کی جانب بڑھایا۔ آریان نے ناسمجھی سے پیکٹ تھاما اور اس کا اوپری حصہ کھولا تو اس میں کرنسی تھی۔ آریان نے حیرت سے شاکر کو دیکھا۔ یہ تمہاری امانت ہے آریان، تمہارا احسان تو میں مشکل چکا پاؤں گا کہ مشکل وقت میں ہمیشہ تم ہی کام آئے ہو۔ جب تمہاری بہن نے مدد مانگی تم نے فوراً پیسے ٹرانسفر کروائے، کبھی یہ نہیں کہا کہ اس کا میاں کیا کرتا ہے جو وہ ہر ماہ۔ شاکر کی آواز بھاری ہو گئی تو وہ سر جھکا گیا۔ آریان نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ الحمدللہ اب تو کافی زیادہ اچھے معاملات ہو گئے ہیں، تو یہ رقم میں نے لکھ کر رکھی تھی کہ تمہیں شکریہ کے ساتھ لوٹاؤں گا۔ شاکر اسے الگ ہوا تو آریان نے اس کے پیسے واپس کرنا چاہے تو شاکر ناراض ہونے لگا۔ پھر دونوں میاں بیوی کے اصرار پر اسے وہ لفافہ لینا پڑا تھا۔ اب تو آپ کو میرے چیک کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کی اپنے پیسے جو آگے ہیں۔ وہ الماری میں طیبہ کا دیا چیک سنبھال کر رکھ رہا تھا۔ اس پر بہت سے دل اور آج کی تاریخ کا اضافہ ہو چکا تھا کہ روٹھی روٹھی شیریں آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ الماری کا پٹ بند کر کے مرا تو وہ بیڈ پر نیم دراز اپنے ناخنوں سے کھیل رہی تھی۔ آریان مسکراتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے ہاتھ میں وہی مرا ترا چیک تھا۔ ایک عورت نے مجھے کہا تھا کہ مرد کے پہلو میں عورت جب تک رہتی ہے جب تک اس کی جیب بھری ہو۔ آج یہ دیکھ کر میرے دل میں جو ایک خدشہ تھا کہ حالات مزید خراب ہونے پر تم بھی مجھے چھوڑ جاؤ گی، وہ ختم ہو گیا۔ آریان کی بات پر طیبہ نے اسے گھورا۔ آپ مجھ سے انسیکیور تھے، وہ گررا کر بولی۔ آریان بوکھلایا۔ یار مردوں کو اپنے ماضی کو لے کر خدشے رکھنے کا حق نہیں ہے کیا؟ وہ تحمل سے بولا۔ آپ نے مجھے ایسا سمجھا؟ اسے ہنوز نرم دیکھ کر وہ بھی ہلکی ہوئی اور نرم آواز پر شکوہ کیا۔ آئی ایم سوری، وہ منت کرنے والے انداز میں بولا تو طیبہ اس کے پہلو سے لگی، حالانکہ اس کی تو کوئی غلطی بھی نہیں تھی، وہ بھی تو اب تک کچھ خدشے رکھتی تھی نا۔ آئی ایم سوری، اس کا بازو اور زور سے تھامے وہ ہلکی آواز میں بولی۔ آریان پرسکون سا مسکرایا۔ شکر ہے پچھلا خدشہ اسے چہر نہیں کیا تھا کہ طیبہ کے بالوں پر بوسہ دیتے اور مطمئن ہوتے۔ آریان کو آج بھی اس مرد کی آنکھوں میں ناقدری کا پچھتاوا یاد تھا جب وہ 8-9 ماہ پہلے طیبہ کو اس کے بچوں سے ملوانے گیا اور وہ آتے ہوئے اس کے آگے گر گرانے لگا تھا کہ طیبہ اس کے پاس واپس آ جائے۔ آریان کی جان حلق میں آئی تھی، وہ اپنے بچوں کے پاس واپس جا سکتی تھی، وہ اپنی 10 سالہ محبت کے پاس واپس جا سکتی تھی۔ کیا ضرورت تھی اسے کسی دوسرے کا بچہ پالنے کی؟ لیکن دوسرے ہی منٹ اس نے طیبہ کو اس مرد کو تھپڑ لگاتے دیکھا تھا۔ تم مر کر دوبارہ سونے کے بن کر آ جاؤ نا، تب بھی تمہارے یا کسی کے لیے میں کسی کے لیے بھی انہیں نہیں چھوڑوں گی۔ نفرت سے اس کے منہ پر تھوکتی وہ آریان کا ہاتھ تھامے وہاں سے آئی تھی۔ طیبہ اس سے الگ ہوئی تو آریان نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا، اس کی پیشانی چومی۔ شکر ہے میں نے خود کو سیکنڈ چانس دیا۔ اس کی آواز میں تشکر تھا اور طیبہ کی آنکھوں میں چمکتا ہوا پانی۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ خوبصورت سا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید کرتی ہوں کہ دوسرے ناولز کی طرح یہ ناول بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔